کازموس از کارل سیگن۔ 5واں باب، سرخ سیارے کے لیے نغمہ سوز۔ دیوتاؤں کے باغات میں وہ نہروں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ انوما ایلیش سومیر، 2500 قبل مسیح۔ تو کہانی آگے چلتی ہے۔ کئی سال قبل کسی مشہور روزنامے کے پبلشر نے ایک جانے پہچانے ماہر فلکیات کو ٹیلی گرام بھیجا۔ مریخ پر حیات موجود ہے یا نہیں، 500 الفاظ میں بتائیں۔ ماہر فلکیات نے فرض شناسی کے ساتھ یہ جواب بھیجا: کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، nobody knows، 250 مرتبہ۔ لیکن لا علمی کے اس اعتراف کے باوجود، جس کی توثیق ایک ثابت قدم ماہر نے واضح طور پر کی، کسی نے توجہ نہیں دی، اور اس وقت سے لے کر اب تک ہم ان لوگوں کے حاکمانہ دعوے سنتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مریخ پر زندگی پائے جانے کا نتیجہ اخذ کر لیا، یا ان کے جنہوں نے اس امکان کے قطعاً رد کر دیا ہے۔ کچھ لوگ مریخ پر حیات موجود ہونے کے شدت سے خواہاں ہیں، کچھ دیگر اس کے برخلاف زبردست تمنا رکھتے ہیں۔ دونوں دھڑوں میں انتہا پسندی بہت زیادہ ہے۔ ان تند و تیز جذبات نے ابہام کے لیے لازمی بردباری کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں جو سائنس کے لیے ضروری ہے۔ متعدد لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو صرف جواب دینے کے خواہش مند ہیں، کوئی بھی جواب۔ یوں وہ اپنے ذہن میں بیک وقت دو مخصوص امکانات کا بوجھ اٹھانے سے گریز کرتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کو یقین تھا کہ مریخ جن وجوہات کی بنا پر آباد ہے وہ بعد ازاں نہایت بے وقت ثابت ہوئیں۔ کچھ دیگر نے یہ نتیجہ نکالا کہ سیارہ مریخ اس وجہ سے غیر آباد ہے کیونکہ وہاں زندگی کے مخصوص مظہر کے لیے ابتدائی تحقیق و تفتیش ناکام یا مشتبہ رہی۔ سرخ سیارے کے نغمہائے سوز 1 سے زائد مرتبہ بجائے جا چکے ہیں۔ لیکن مریخی ہی کیوں؟ مثلاً اہل زحل یا اہل پلوٹو کی بجائے صرف اہل مریخ کے بارے میں اس قدر پرشوق اندازی اور تند و تیز تخیلات کس لیے؟ اس لیے کہ پہلی نظر میں مریخ کافی حد تک زمین جیسا لگتا ہے۔ یہ وہ قریب ترین سیارہ ہے جس کی سطح ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر برفیلی قطبی ٹوپیاں، ادھر ادھر اڑتے ہوئے سفید بادل، ریت کے زبردست طوفان، سرخ سطح پر موسم کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے نقوش، اور حتیٰ کہ دن کی طوالت بھی 24 گھنٹے ہے۔ ان سب باتوں نے مل کر مریخ پر آبادی کے خیال کو تحریک دی۔ مریخ ایک قسم کا دیومالائی میدان بن چکا ہے جہاں ہم نے اپنی ارضیاتی توقعات اور خدشات کے نقوش مرتب کیے۔ لیکن اس کی مخالفت یا موافقت میں اپنی نفسیاتی قیاس آرائیوں کو غلط رہنما نہیں بنانا چاہیے۔ سارا معاملہ ثبوت کا ہے، اور ثبوت ابھی تک نہیں مل پایا۔ حقیقی مریخ ایک دنیائے عجائب ہے۔ اس کے مستقبل میں پیش بینیاں ماضی کے اندیشوں کی نسبت کہیں زیادہ الجھی ہونی ہیں۔ اپنے دور میں ہم نے مریخ کی خاک چھانی، وہاں پر حاضری دی اور سپنوں کی 1 صدی مکمل کی ہے۔ کوٹ: 19ویں صدی کے آخری برسوں میں کوئی یہ یقین نہیں کرے گا کہ انسان کی ذہانتوں سے بھی بڑا اور اسی کی طرح فانی ذہن اس دنیا کو ذوق و شوق اور غور سے دیکھتا رہا ہے کہ جب انسانوں نے خود کو اپنی مختلف تشویشوں میں مصروف کر لیا، ان کی تفتیش و تحقیق کی گئی، غالباً بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص خوردبین کی مدد سے پانی کے ایک قطرے میں خود کو ضرب دیتی ہوئی ناپائیدار مخلوقات دیکھتا ہے۔ انسان اپنے چھوٹے موٹے معاملات کے لیے بے انتہا دل جمی کے ساتھ پورے کرۂ ارض پر ہر معاملے میں اپنے شاہانہ وثوق کے ساتھ ادھر سے ادھر آئے گئے۔ ممکن ہے خوردبین کے نیچے نقوئی یا انفیوسوریا بھی یہی کچھ کرتا ہو۔ کسی نے بھی خلا کی دیگر دنیاؤں کے بارے میں اس اعتبار سے نہیں سوچا کہ وہ انسان کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں، یا وہاں پر امکان حیات کا خیال ناممکن یا غیر امکانی قرار دے کر رد کر دینے کا تصور نہیں کیا۔ ان گزرے زمانوں کی کچھ ذہنی مشقوں کو نئے سرے سے دہرانا حیرت انگیز ہے۔ زیادہ سے زیادہ عرضی انسان نے یہ تصور کیا کہ مریخ پر بھی لوگ موجود ہو سکتے تھے، غالباً ان سے کم تر اور ایک مشنری مہم کا استقبال کرنے کے لیے تیار۔ تاہم خلائی خلیج کے اس طرف پائے جانے والے اذہان ہمارے جیسے ہی وحشیوں کے دماغ ہیں جو لڑتے جھگڑتے وسیع
ٹھنڈا اور غیر ہمدردانہ تدبر رکھتے اور زمین کو دشمنی کی نظر سے دیکھتے اور دھیرے دھیرے ہمارے خلاف منصوبے تیار کر رہے ہیں۔ اینڈ کوٹ۔ 1897 میں ایک سائنسی کہانی دنیاؤں کی جنگ یعنی وار آف دا ورلڈز از H.G. ویلز کی یہ ابتدائی سطریں موجودہ دور پر ان کا غالب اثر بیان کرتی ہیں۔ ہماری ساری تاریخ میں یہ توقع یا خوف موجود رہا ہے کہ کرۂ ارض کے علاوہ بھی شاید کہیں حیات موجود ہو۔ گزشتہ 100 سال میں یہ اندیشہ ایک روشن سرخ نقطے میں مرتکز رہا جو رات کے آسمان میں نظر آتا ہے۔ دنیاؤں کی جنگ کی اشاعت سے 3 سال قبل پرسیول لوول نامی ایک بوسٹونین نے ایک بڑی رصدگاہ کی بنیاد رکھی جہاں پر سیارہ مریخ میں حیات موجود ہونے کے حق میں انتہائی واضح دعوے کیے گئے۔ نوجوانی میں دل بہلانے کے لیے علم فلکیات سے شغف اختیار کرنے والا لوول ہارورڈ گیا، کوریا کے لیے ایک نیم سرکاری سفارتکارانہ ملازمت حاصل کی اور اس کے علاوہ امراء کے عام مشاغل میں مصروف ہو گیا۔ 1916 میں اپنی وفات سے پہلے اس نے سیاروں کی نوعیت اور ارتقاء سے متعلق ہماری معلومات اور وسیع و عریض کائنات سے متعلق اندازوں میں ہمارا علم کافی حد تک بڑھایا، بلکہ ایک فیصلہ کن اعتبار سے سیارہ پلوٹو کی دریافت میں اہم کردار ادا کیا جس کا نام اسی کی نسبت سے رکھا گیا۔ پلوٹو کے پہلے 2 حرف پرسیول کا P اور لوول کا L ہیں۔ پلوٹو کی سیاراتی علامات P_ ہے، لیکن لوول کا زندگی بھر کا محبوب سیارہ مریخ تھا۔ 1877 میں وہ ایک اطالوی ماہر فلکیات جوانی سکیاپاریلی کی طرف سے مریخ پر ایک نہر کے بارے میں اعلان سے لرز کر رہ گیا۔ مریخ کے زمین کے بہت قریب آ جانے کے دوران سکیاپاریلی نے اس سیارے کے روشن حصوں پر اکہری اور دوہری آڑی ترچھی لائنوں کے پیچیدہ نظام کی رپورٹ کی تھی۔ اطالوی زبان میں کنالی کا لفظ ندی نالوں کے لیے ہے، لیکن اسے جوں کا توں انگلش میں نہروں یا چینلز کے لیے ترجمہ کر لیا گیا۔ اس لفظ کا مطلب ذہانت کے ساتھ بنایا ہوا نمونہ ہے۔ سارے یورپ و امریکہ میں مریخ کا جنون پھیل گیا اور لوول نے بھی اپنے اوپر اس کا غلبہ محسوس کیا۔ 1892 میں جب سکیاپاریلی کی بینائی ماند پڑ گئی تو اس نے مریخ کا مشاہدہ ترک کر دینے کا اعلان کیا۔ لوول نے اپنی تحقیق جاری رکھنے کا تہیہ کیا۔ وہ مشاہدہ کرنے کے لیے انتہائی بلند مقام چاہتا تھا جہاں پر بادل یا شہر کی روشنیوں سے خلل پیدا نہ ہو اور جو ماہرین فلکیات کی اصطلاح میں دیکھنے کے لیے بہتر ہو۔ اس اصطلاح سے مراد ایک یکساں اور غیر متغیر ماحول ہے جس میں کسی فلکیاتی جسم کی ٹمٹماہٹ دوربین میں کم سے کم ہوتی ہے۔ دوربین سے اوپر فضا میں گڑبڑ ہونے سے صحیح طرح نظر نہیں آتا اور اس لیے ستارے ٹمٹماتے ہیں۔ لوول نے اپنی رصدگاہ ایریزونا میں فلیگ سٹاف کے مقام پر اپنے گھر سے بہت دور مریخ پہاڑی یا مارس ہل پر تعمیر کی۔ اس نے مریخ کے سطحی خد و خال کا نقشہ بنایا، بالخصوص ان نہروں کا جنہوں نے اس کو مسحور کر دیا تھا۔ اس قسم کے مشاہدات آسان نہیں۔ آپ صبح کی شدید سردی میں دوربین کے آگے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اکثر دیکھنے کے لیے حالات موافق نہیں ہوتے اور مریخ کا نظارہ دھندلا یا بگڑ جاتا ہے۔ اس صورتحال میں جو کچھ نظر آئے اسے نظر انداز کر دینا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار نظارے میں پائیداری پیدا ہوتی اور نقوش لمحہ بھر کے لیے جھلملاتے ہیں، تب آپ کو یہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ آپ پر کیا عنایت ہوئی اور اسے نہایت درستگی کے ساتھ کاغذ پر منتقل کر دینا چاہیے۔ آپ کو اپنے پہلے سے قائم کردہ تصورات بالائے طاق رکھ کر وسیع و ذہنی کے ساتھ مریخ کی حیرت انگیزیوں پر غور کرنا چاہیے۔ لوول کی نوٹ بکس ان مناظر سے بھری ہوئی ہیں جو اپنے خیال کے مطابق اسے نظر آئے تھے۔ روشن اور تاریک خطے، قطبی ٹوپی کا شائبہ اور نہروں سے سجا ہوا ایک سیارہ۔ لوول کو یقین تھا کہ وہ بہت بڑی کھائیوں والا پورے کرے پر محیط ایک نظام دیکھ رہا تھا جو پگھلتی ہوئی قطبی ٹوپیوں سے استوائی شہروں کی پیاسی آبادی تک پانی پہنچاتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ مریخ پر ہماری نسبت زیادہ پرانی، زیادہ عقل مند اور شاید کافی مختلف نسل آباد ہے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ تاریخی علاقوں میں موسمی تبدیلیوں کا باعث پودوں کی پیداوار اور فرسودگی تھی۔
اسے یقین تھا کہ مریخ زمین سے قریبی مماثلت رکھتا ہے۔ المختصر اسے بہت سی باتوں پر یقین تھا۔ لوول نے صدق دل سے مریخ کا ایک ایسا نقشہ پیش کیا جو قدیم، پجمردہ اور صحرائی تھا، اور صحرا بھی زمین کے صحراؤں جیسا۔ لوول کا مریخ سیارہ جنوب مغربی امریکہ سے کافی ملتی جلتی خصوصیات کا حامل تھا جہاں لوول کی رصدگاہ واقع تھی۔ اس نے مریخ پر درجہ حرارت کچھ سرد لیکن انگلستان کے جنوب جتنا آرام دہ تصور کیا۔ ہوا ہلکی تھی لیکن اس میں کافی قابل تنفس آکسیجن موجود تھی۔ پانی کمیاب تھا، مبارزت لیکن نہروں کا دید عزیب جال سارے سیارے میں حیات بخش مائع پہنچاتا۔ یہاں مبارزت کیوں لکھا ہوا ہے؟ لوول کے خیالات کی ہم اثر دعوت مبارزت غیر متوقع طریقے سے آئی۔ 1907 میں قدرتی انتخاب کے ذریعے ارتقاء کے شریک دریافت کنندہ الفریڈ رسل والیس کو لوول کی ایک کتاب پر تبصرہ لکھنے کے لیے کہا گیا۔ وہ جوانی میں ایک انجینئر رہ چکا تھا، جبکہ اس قسم کے معاملات میں وہ ایک طرح کا مافوق الحسیات ادراک رکھتا تھا۔ وہ مریخ پر آبادی کے بارے میں کافی متشکک تھا۔ والیس نے یہ ثابت کر دکھایا کہ لوول نے مریخ پر اوسط درجہ حرارت کا اندازہ لگانے میں غلطی کی تھی۔ وہاں درجہ حرارت جنوبی انگلستان جتنا ہونے کی بجائے ہر جگہ پر پانی کے نقطہ انجماد سے بھی کم تھا۔ وہاں ضرور سطح کے نیچے ایک منجمد سطح ہوگی، ہمیشہ سے منجمد ذیلی سطح۔ لوول کے لگائے ہوئے حساب کتاب کے برخلاف ہوا بھی کہیں زیادہ مہین تھی۔ تصادمی گڑھے اتنی ہی کثرت سے تھے جتنے چاند پر ہیں، اور جہاں تک نہروں میں پانی کا تعلق ہے، کوٹ لبالب بھری ہوئی نہروں کے ذریعے اس قلیل المقدار پانی مائع کو مخالف نصف کرے میں خط استوا کے پار اس قدر خوفناک صحرائی خطوں اور اس قدر بے گھٹا آسمان، جیسا کہ لوول نے کہا، تلے پھیلے ہوئے علاقوں سے لے جانے کی کوئی بھی کوشش ذہین مخلوقات کی بجائے احمقوں کی جماعت ہی کر سکتی ہے۔ یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اپنے منبع سے 100 میل دور جانے پر پانی کی ایک بوند بھی تبخیر یا سطح میں جذب ہونے سے نہیں بچ سکتی۔ اینڈ کوٹ۔ یہ تباہ کن اور کافی حد تک درست طبعی تجزیہ والیس نے 84 برس کی عمر میں تحریر کیا تھا۔ اس کا نکالا ہوا نتیجہ یہ تھا کہ مریخ پر حیات ناممکن تھی۔ اس سے اس کی مراد ہائیڈرولکس میں دلچسپی رکھنے والے سول انجینئرز تھی۔ اس نے خردبینی نامیاتی اجسام کے بارے میں کوئی رائے نہ دی۔ والیس کی منطق اور اس حقیقت کے باوجود کہ دوربینوں کے ساتھ دیگر ماہرین فلکیات نے لوول سے بھی بہتر مقامات پر مشاہدات کیے، لیکن ان تخیلاتی نہروں کا کوئی نشان نہ ڈھونڈ سکے۔ لوول کا مریخ کے بارے میں تصور عوامی مقبولیت حاصل کر گیا۔ اس میں عہد نامہ عتیق جتنی ہی پرانی ایک داستانوں کی خصوصیت تھی۔ اس کے مقبول ہونے میں کچھ حصہ اس امر حقیقت کا تھا کہ 19ویں صدی انجینئرنگ کے اعجاز کا دور تھا، جس میں بہت وسیع پیمانے پر نہری تعمیر کرنا بھی شامل تھا۔ نہر سویز 1869، نہر کورنتھ 1893 اور نہر پاناما 1914 میں مکمل ہوئی، اور گھر سے نزدیک ہی گریٹ لیک لاکس، بجرے والی نہریں اور امریکی جنوب مغرب میں آبپاشی کی نہریں۔ اگر اہل یورپ و امریکہ ایسے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں تو اہل مریخ کیوں نہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہاں کی زیادہ پرانی اور زیادہ عقل مند انواع نے سرخ سیارے پر پانی سوکھنے یعنی خشکاؤ کے خلاف حوصلہ مندی کے ساتھ لڑتے ہوئے کہیں زیادہ بڑی کوشش کی ہو؟ اب ہم نے مریخ کے گرد مدار میں نگران سیارچے بھیجے ہیں۔ سارے سیارے کا نقشہ تیار کیا جا چکا ہے۔ ہم نے اس کی سطح پر 2 خودکار تجربہ گاہیں اتاری ہیں۔ اگرچہ مریخ کے بارے میں پراسراریت اگر وہ واقعی تھی لوول کے دور کے بعد گہری ہوتی گئی، تاہم لوول مریخ کا جو کوئی بھی منظر دیکھ سکا تھا اس سے کہیں زیادہ تفصیلی مناظر والی تصاویر حاصل کر کے ہمیں نہ تو وہ تخیلاتی نہروں کا نظام ملا اور نہ ہی کوئی بند۔ لوول، سکیاپاریلی اور دیگر لوگوں نے دیکھنے کے مشکل حالات میں بصری مشاہدے کیے اور غلط راہ پر جا نکلے۔ اس کی وجہ کچھ حد تک شاید مریخ پر زندگی موجود ہونے کے خیال سے رغبت بھی تھی۔ لوول کی مشاہداتی نوٹ بکس دوربین پر اس کی کئی سال تک کی متواتر جد و جہد کا پتہ دیتی ہیں۔ ان سے نظر آتا ہے کہ وہ نہروں کی حقیقت سے متعلق دیگر ماہرین فلکیات کی تشکیکیت یعنی ڈاؤٹس سے اچھی طرح آگاہ تھا، یا اسکیپٹسزم
تشکیکیت, I think it means skepticism. یہ نوٹ بکس ہم پر ایک ایسی شخصیت کا انکشاف کرتی ہیں جو اس بات کی قائل تھی کہ اس نے ایک اہم دریافت کر لی ہے، اور اس بات سے تکلیف زدہ بھی کہ لوگ ابھی تک اس دریافت کی قدر و اہمیت نہیں جان پائے۔ 1905 کے لیے اس کی نوٹ بکس میں 21 جنوری کا اندراج ہے، کوٹ، دوہری نہروں کی جھلکاری سی نظر آئی ہے، یہ حقیقت کو مان لینے پر اصرار کرتی ہیں، اینڈ کوٹ۔ لوول کی نوٹ بکس پڑھنے پر مجھے ایک منفرد لیکن غیر آرام دہ احساس ہوا کہ واقعی اس نے کچھ دیکھا تھا، لیکن کیا؟ کارنیل کے پال فاکس اور میں نے جب میرینر 9 کی مدار سے لی گئی تصویروں کا موازنہ لوول کے بنائے ہوئے مریخی نقشوں کے ساتھ کیا تو ہمیں ان میں واقعی کوئی مطابقت نظر نہ آئی۔ ہماری حاصل کردہ تصاویر زمین پر نصب لوول کی 24 انچ کی انعطافی دوربین سے 1000 گنا بہتر تھیں۔ بات یہ نہیں کہ لوول کی آنکھ نے مریخ کی سطح پر ٹوٹے ہوئے واضح خط و خال کو مبہم سیدھی لائنوں کے ساتھ ملا دیا تھا۔ جہاں پر اس نے نہروں کی نشاندہی کی تھی وہاں کوئی تاریک دھبے یا نشیبی سلسلے موجود نہیں، بلکہ کوئی نقوش سرے سے ہیں ہی نہیں۔ تو پھر ہم کئی سالوں تک وہی نہریں کیوں اخذ کرتے رہے؟ کچھ دیگر ماہرین فلکیات، جن میں سے کچھ نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے مشاہدات کر لینے سے پہلے لوول کے بنائے ہوئے نقشے بغور نہیں دیکھے تھے، نے بھی انہی نہروں کو کیسے اخذ کر لیا؟ مریخ پر میرینر 9 مشن کی تحقیق عظیم تفتیشوں میں سے ایک یہ تھی کہ مریخ کی سطح پر وقت کے ساتھ ساتھ رنگدار دھاریاں بنتی اور دھبے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ ہوا میں اڑتی ہوئی گرد ہے، لیکن رنگدار دھاریوں میں نہروں والی خصوصیت نہیں، ان میں نہروں والی صورتحال نظر نہیں آئی، اور کوئی ایک بھی انفرادی حیثیت ہی اتنی بڑی نہیں کہ وہ زمین سے نظر آ جائے۔ لوول کی نہروں سے مشابہت رکھنے والے خد و خال کا واقعی مریخ پر موجود ہونا بعیداز قیاس ہے۔ اس صدی کے چند ابتدائی اشروں میں جو ہی خلائی جہاز کے ذریعے تفتیش ممکن ہوئی تو وہ نقوش فوراً غائب ہو گئے۔ دیکھنے کی مختلف صورتحالات میں مریخ کی نہروں سے متعلق باتیں انسانی ذہن کے اشتراک عمل سے پیدا ہونے والی بد انتظامی لگتی ہے، یا کم از کم کچھ انسانوں کے لیے لوول کے دور اور بعد میں بھی اتنی ہی کارکردگی والے آلات سے مشاہدہ کرتے ہوئے دیگر ماہرین فلکیات نے دعویٰ کیا کہ وہاں کسی بھی طرح کی نہریں موجود نہیں، لیکن یہ بمشکل ہی کوئی قابل فہم توجیہ ہے، اور مجھے شک ہے کہ مریخی نہروں کے معاملے میں کچھ بنیادی خد و خال تاحال غیر دریافت شدہ ہیں۔ لوول نے ہمیشہ یہی کہا کہ نہروں کی باقاعدگی اس بات کی بے مغالطہ علامت ہے کہ ان کا ماخذ عقلی ہے۔ یہ یقیناً درست بات ہے۔ واحد غیر حل شدہ سوال صرف یہ تھا کہ وہ عقل دوربین کے اس کنارے پر تھی یا دوسرے پر۔ لوول کے اہل مریخ شفیق و مہربان اور پر امید تھے، حتیٰ کہ کچھ دیوتاؤں جیسے۔ دنیاؤں کی جنگ میں ایچ ویلز اور ویلینز کی خوفناک بدخواہی سے بہت مختلف۔ خیالات کے یہ دونوں دھارے اتوار کے زمیموں میں اور سائنسی ادب کے توسط سے عوامی تخیل میں داخل ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ اپنے بچپن میں ایڈگر رائس برو کے مریخی ناول سانس روک کر محویت کے عالم میں پڑھا کرتا تھا۔ میں نے ورجینیا سے آنے والے مہذب شخص جان کارٹر کے ساتھ بارسوم کا سفر کیا تھا، یعنی جس طرح سے وہ اہل مریخ کو معلوم تھا۔ میں نے 8 پاؤں والے بار بردار جانوروں کے ریوڑوں کا پیچھا کیا، ہیلیم کی خوبصورت شہزادی وہیجا تھوریس کی محبت جیتی۔ میں نے 4 میٹر لمبے سبز جنگجو تارس ترکاس کی دوستانہ امداد کی، بارسوم کے کلس نما شہروں اور گنبد جیسے شہروں اور نیلوسائرٹس و نپنتھر نہروں کے سرسبز و شاداب کناروں پر گھوما پھرا۔ کیا تخیل کی بجائے حقیقت میں جان کارٹر کے ہمراہ مریخ سیارے پر سلطنت ہیلیم میں جانا واقعی ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا ہم موسم گرما کی کسی شام کو بارسوم کے 2 چاندوں سے منور راہ پر اعلیٰ سائنسی کھوج کے جان جوکھوں میں ڈالنے والے سفر پر روانہ ہونے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ اب تک مریخ پر نہریں موجود ہونے کے تخیل سمیت لوول کے تمام نتائج غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ سیارے کے متعلق اس کی تصور کشی نے ایک نیکی ضرور کی تھی۔ اس نے 8 سالہ بچوں، جن میں بھی شامل تھا، کو سیاروں کی سیاحت کو ممکناً حقیقت سمجھنے اور یہ سوچنے پر اکسایا
کہ آیا ہم خود بھی کسی روز مریخ کے سفر پر روانہ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جان کارٹر نے ایک میدان میں کھڑے ہو کر اپنی باہیں پھیلائیں اور تمنا کے عالم میں وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں کئی گھنٹے تک کھلے میدان میں بازو پھیلائے کھڑا رہا کرتا تھا اور اس سے درخواست کرتا کہ مجھے مریخ تک لے جائے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات ضرور مان لے گا، لیکن یہ طریقہ کبھی کارگر ثابت نہ ہوا۔ اس کے لیے کوئی اور ذریعہ ہونا چاہیے تھا۔ نامیاتی اجسام کی طرح مشینوں کا بھی اپنا ارتقائی عمل ہے۔ راکٹ کا آغاز بھی اس میں ڈالے جانے والے بارود کی طرح چین میں ہوا تھا۔ وہاں اسے تقاریب اور جمالیاتی مقاصد میں استعمال کیا جاتا تھا۔ تقریباً 14ویں صدی میں یہ یورپ میں درآمد کر کے جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور 19ویں صدی کے اواخر میں روسی اسکول ٹیچر کانسٹینٹن سیالکوفسکی نے اس پر سیاروں تک آمد و رفت کے ذریعے کے طریقے پر غور کیا، اور امریکی سائنسدان رابرٹ گوڈارڈ نے انتہائی بلند پرواز کے لیے پہلی مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ اس پر کام کیا اور اسے ترقی دی۔ جنگ عظیم دوم کے جرمن V2 راکٹ کی بنیاد مکمل طور پر رابرٹ کی اختراع پر تھی اور 1948 میں اس وقت تک کی عدیم المثال 400 کلومیٹر بلندی پر WAC V2 کارپورل کی 2 مراحل میں روانگی کی بھی۔ 1950 کی دہائی کے دوران سوویت یونین میں سرگئی کورولیف اور امریکہ میں ورنر وان بران کی تعمیری اور میکانیکی پیشداست، جن پر رقم وسیع پیمانے پر تباہ کن ہتھیاروں کے نظام تقسیم کاری کے طور پر خرچ کی جا رہی تھی۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے مصنوعی سیارے کی جانب لے گئی۔ آگے بڑھنے کا عمل تیز روی کے ساتھ جاری رہا۔ انسانی عملے کے ساتھ مدار میں پرواز، انسانوں کی مداروں میں گردش اور پھر چاند پر اترنا، اور سارے نظام شمسی میں باہر کی جانب بڑھتے ہوئے انسانی عملے کے بغیر خلائی جہاز۔ اب برطانیہ، فرانس، کینیڈا، جاپان اور سب سے پہلے راکٹ ایجاد کرنے والے ملک چین سمیت متعدد ممالک اپنے خلائی جہاز روانہ کر چکے ہیں۔ خلائی راکٹ کے ابتدائی استعمالات میں مریخ پر زندگی کے آثار تلاش کرنے کے لیے تجزیات کرنا اور انتہائی بلندی سے زمین پر نظر ڈالنے کے لیے مدار میں گردش کرتا ہوا ایک سائنس اسٹیشن بھیجنا بھی شامل تھا، جیسا کہ سیالکوفسکی اور نوجوانی میں ویلز کی تحریریں پڑھ کر اور بعد ازاں لوویل کے لیکچروں سے بلند خیالی حاصل کرنے والے گوڈارڈ نے تصور کیا تھا۔ یہ دونوں خواب شرمندہ تعبیر ہو چکے ہیں۔ آپ خود کو کسی اور نہایت انجانے سیارے سے آنے والا اجنبی شخص فرض کریں جو اپنے ذہن میں پہلے سے کوئی تصویر بٹھائے بغیر کرۂ ارض کی جانب آ رہا ہے۔ سیارے کے نزدیک آنے کے ساتھ ساتھ منظر واضح ہوتا چلا جاتا ہے اور مزید تفصیلات نظر آنے لگتی ہیں۔ کیا یہ سیارہ آباد ہے؟ یہ فیصلہ آپ کس مقام پر کر سکتے ہیں؟ اگر ذہین مخلوقات موجود ہیں تو انہوں نے شاید چند کلومیٹر کے پیمانے پر کافی نمایاں ترکیب کی حامل تعمیرات کی ہیں۔ اماراتی خد و خال اس وقت قابل شناخت ہو جاتے ہیں جب ہمارا بصری نظام اور زمین سے فاصلہ 1 کلومیٹر کی حد پر پہنچ جائیں۔ تفصیلات کی اس سطح پر بھی کرۂ ارض قطعی طور پر ویران و بے آباد لگتا ہے۔ جن مقامات کو ہم واشنگٹن، نیو یارک، بوسٹن، ماسکو، لندن، پیرس، برلن، ٹوکیو اور پیکنگ کہتے ہیں، وہاں ذہین یا کسی بھی اور طرح کی زندگی کا نشان تک نہیں ملتا۔ اگر زمین پر مخلوقات موجود ہیں تو انہوں نے زمین کے قطعات کو جیومیٹری کے اصولوں کے تحت اتنا جدید نہیں بنایا کہ وہ 1 کلومیٹر کی بلندی سے دکھائی دے سکیں۔ لیکن اگر ہم بلندی کم کر دیتے ہیں، جب ہمیں 100 میٹر چوڑی چھوٹی چیزیں ہی نظر آنے لگیں تو صورتحال بدل جاتی ہے۔ زمین پر متعدد مقامات اچانک متشکل اور واضح ہوتے محسوس ہوتے ہیں، مربعوں، مثلثوں، سیدھی لکیروں اور گول دائروں کی یولیدہ اشکال میں۔ در حقیقت یہ ذہین مخلوقات کی تعمیراتی کاوش کا نتیجہ ہیں۔ سڑکیں، شاہراہیں، نہریں، کھیت، شہروں کی گلیاں کوچیں، یوکلیڈیائی جیومیٹری اور علاقائیت کے جڑواں انسانی جذبات کے غمازی کرتے ہوئے خد و خال۔ اس پیمانے پر بوسٹن، واشنگٹن اور نیو یارک میں ذہین مخلوقات کی موجودگی قابل شناخت ہے، اور 10 میٹر بلندی پر جہاں سے زمین پر نظر ثانی کی گئی واقعی عیاں ہو گیا ہے انسان بہت مصروف ہیں۔ یہ تصاویر دن کی روشنی میں لی گئی ہیں، لیکن جھٹپٹے میں یا رات کے وقت کچھ اور چیزیں نظر آتی ہیں۔
لیبیا اور خلیج فارس میں تیل کے کنووں کی آگ، جاپانی ماہی گیر بیڑے کی گہرے پانیوں میں جلائی ہوئی روشنیاں، بڑے چہروں کی چمک دمک، دن کی روشنی میں اگر ہم اپنا فاصلہ اس حد تک کم کر لیں کہ 1 میٹر چوڑی اشیاء بھی دیکھ سکیں، تو تب ہم پہلی مرتبہ انفرادی نامیاتی اجسام کا سراغ لگانا شروع کرتے ہیں۔ ویل مچھلیاں، گائیں، لال لمڈھینگ، لوگ۔ کرۂ ارض پر ذہین مخلوقات کا پہلا اظہار اس کی باقاعدہ تعمیراتی جیومیٹری سے ہوتا ہے۔ اگر لوئل کا تصوراتی نہری نظام واقعی موجود ہے تو یہ نتیجہ ہمیں اتنا ہی زیادہ قائل ہونے پر مجبور کر سکتا ہے کہ مریخ پر بھی ذہین مخلوق موجود ہے۔ فوٹوگرافی کے ذریعے مریخ پر زندگی کا سراغ، حتیٰ کہ مریخ کے مدار میں سے اسی طرح مرحلہ بمرحلہ سطح کے قریب پہنچتے ہوئے کھوجنا چاہیے تھا۔ تکنیکی تہذیبوں، نہریں بنانے والوں کا سراغ لگانا آسان ہو سکتا ہے، لیکن ایک یا دو مزید قسم کی خصوصیات کے سوا انسان کے بغیر جانے والے خلائی جہاز نے جن تفصیلات سے پردہ اٹھایا ہے، ان سے مریخ کی سطح پر خوش نما شاہ خرچی جیسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تاہم اب اور ماضی میں ہمیشہ سے بے حیات سیارے پر بڑے بڑے پودوں اور جانوروں سے لے کر خردبینی نامیاتی اجسام تک معدوم ہو چکی صورتوں تک کے تمام امکانات ہو سکتے ہیں۔ زمین کی نسبت سورج سے زیادہ فاصلے پر واقع ہونے کی وجہ سے مریخ کے درجہ حرارت کافی کم ہے۔ اس کی ہوا مہین ہے جو زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائیڈ پر مشتمل ہے، لیکن اس میں مولیکولر نائٹروجن اور آرگان اور آبی تبخیر، آکسیجن اور اوزون کی قلیل سی مقدار بھی شامل ہے۔ مائع پانی کی کھلی مقداریں موجود ہونا ممکن نہیں، کیونکہ مریخ پر فضائی دباؤ اس قدر کم ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی کو بھی فوراً کھول پڑنے سے روکنے کے لیے کافی نہیں۔ مٹی کے مساموں اور باریک سوراخوں میں مائع پانی کی انتہائی قلیل مقداریں موجود ہونا ممکن ہے۔ آکسیجن کی مقدار انسانی تنفس کو جاری رکھ سکنے کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ اوزون اتنی تھوڑی ہے کہ سورج سے آنے والی جراثیم کش الٹرا وائلٹ تابکاری بلا مزاحمت مریخ کی سطح سے ٹکراتی ہے۔ کیا ایسے ماحول میں کسی نامیاتی جسم کا زندہ رہ سکنا ممکن ہے؟ اس سوال پر غور و خوض کے لیے کئی سال قبل میرے رفقائے کار اور میں نے مریخ سے ملتے جلتے ماحول والے کمرے بنائے، ان میں عرضی خردبینی نامیاتی اجسام داخل کیے اور اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ ان میں سے کوئی زندہ بچتا ہے یا نہیں۔ ایسے کمروں کو ظاہر ہے مریخی مرتبان کہتے ہیں۔ مرتبانوں میں مریخ جیسے درجہ ہائے حرارت پیدا کیے گئے، جن کی حد دوپہر کے وقت نقطہ انجماد سے ذرا اوپر کے قریب سے لے کر صبح صادق سے کچھ پہلے تقریباً -80 درجے سینٹی گریڈ تھی۔ فضا آکسیجن سے آری اور بنیادی طور پر کاربن ڈائی آکسائیڈ اور نائٹروجن پر مشتمل تھی۔ الٹرا وائلٹ روشنیوں سے شدید شمسی تاثر پیدا کیا گیا۔ صرف ریت کے ذروں کو جدا جدا بھگو دینے والی نمی کے سوا وہاں ذرا بھی مائع پانی نہیں تھا۔ پہلی رات کے بعد کچھ جرثومے منجمد ہو کر مر گئے، کچھ دوسرے آکسیجن کی قلت کے باعث نیست و نابود ہو گئے، کچھ پیاس سے مرے اور کچھ کو الٹرا وائلٹ روشنی نے بھون کر رکھ دیا۔ لیکن بہر صورت عرضی جرثوموں کی کافی ساری ایسی تعداد موجود تھی جسے آکسیجن کی ضرورت نہیں تھی، جو درجہ حرارت بہت زیادہ گر جانے پر وقتی طور پر بے جان ہو گئے، جو الٹرا وائلٹ روشنی سے بچاؤ کی خاطر کنکروں یا ریت کی پتلی تہوں میں چھپ گئے۔ دیگر تجربات میں جب مائع پانی کی تھوڑی سی مقداریں بھی موجود تھیں تو واقعتاً جرثومے زندہ رہے۔ اگر عرضی جرثومے مریخی ماحول میں زندہ رہ سکتے ہیں تو پھر مریخ کے جرثومے، اگر وہ موجود ہیں، کس قدر بہتر حد تک زندہ رہ سکتے ہوں گے؟ لیکن پہلے ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا۔ انسانوں کے بغیر سیاراتی مہموں کے لیے سوویت یونین کا ایک فعال پروگرام ہے۔ ہر 2 سال بعد سیاروں کی باہمی حالتیں اور کیپلر اور نیوٹن کی طبیعیات کم سے کم توانائی استعمال کر کے مریخ یا وینس پر خلائی جہاز بھیجنے کی اہلیت عطا کرتی ہیں۔ 60 کی دہائی کے اوائل میں USSR نے چند ایسے مواقع ضائع کیے ہیں۔ سوویت مستقل مزاجی اور ہنرمندانہ مہارت نے انجام کار کام دکھایا۔ 5 سوویت خلائی جہاز ونیرا 8 تا 12 وینس کی سطح پر اترے اور وہاں سے کامیابی کے ساتھ اعداد و شمار بھیجے۔ یہ اس قدر گرم، کثیف اور گلا کر رکھ دینے والی سیاراتی فضا میں کوئی کم اہم کارنامہ نہیں۔ تاہم
متعدد کوششوں کے باوجود سوویت یونین مریخ پر کامیابی کے ساتھ قدم نہیں رکھ سکا۔ حالانکہ کم از کم پہلی نظر میں یہ سیارہ زیادہ مہمان نواز نظر آتا ہے، جہاں یخ درجہ حرارت، کہیں زیادہ دبیز فضا اور زیادہ شفیق گیسیں، قطبی ٹوپیاں، صاف گلابی آسمان، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے، قدیم دریائی گزرگاہیں، ایک وسیع و عریض افتراقی وادی، انتہائی قوی الجثہ آتش فشانی حلقہ ہے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، اور فرحت بخش استوائی گرمیوں کی دوپہریں ہیں، یہ دنیا وینس کی نسبت زمین کے ساتھ کہیں زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ سوویت خلائی جہاز مارس 3 1971 میں مریخی کرۂ ہوا میں داخل ہوا۔ ریڈیائی توسط سے خود بخود آنے والی اطلاعات کے مطابق داخلے کے دوران اس نے اپنے لینڈنگ سسٹمز کا استعمال کامیابی کے ساتھ کیا، اپنے قطع کاری سپر یا ابلیشن شیلڈ کی نہایت درست انداز میں سمت بندی کی، بہت بڑے پیراشوٹ کو صحیح طریقے سے کھولا اور نیچے اترائی کے اختتام پر اپنے معکوس راکٹ یعنی ریٹرو راکٹ فائر کیے۔ مارس 3 کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق وہ سرخ سیارے پر کامیابی کے ساتھ اترا، لیکن اترنے کے بعد خلائی جہاز نے زمین کے لیے 20 سیکنڈ کی بے خط و خال ٹیلی ویژن تصویر نشر کی اور پھر پراسرار طور پر فیل ہو گیا۔ 1973 میں اس سیارے پر اترنے والے مارس 6 کے ساتھ بھی ایسا ہی سلسلہ واقعات پیش آیا۔ اس معاملے میں لینڈنگ کے لمحے میں ہی ناکامی ہو گئی تھی۔ مسئلہ کیا ہوا تھا؟ میں نے مارس 3 کی تصویر پہلی مرتبہ سوویت ڈاک ٹکٹ پر دیکھی تھی، مالیت 16 کوپک، جس میں خلائی جہاز کو ایک قسم کی ارغوانی کیچڑ میں اترتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ میرے خیال میں مصور گرد اور تیز و تند ہوائیں بنانے کی کوشش میں تھا۔ جب مارس 3 مریخی کرۂ ہوا میں داخل ہوا تھا تو اس وقت کرہ میں زبردست آندھی اور گرد تھی۔ مریخ پر سطح کے قریب آواز کی رفتار تقریباً 280 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ میرینر 9 مشن سے ہمیں اس بات کا ثبوت مل چکا ہے کہ اس طوفان میں سطح کے قریب ہوائیں 140 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہی تھیں۔ ہم اور ہمارے سوویت ساتھی دونوں نے ایک ہی طرح یہ سوچا کہ ان تند و تیز ہواؤں نے کھلے ہوئے پیراشوٹ والے خلائی جہاز مارس 3 کو آن لیا، کیونکہ اس نے عمودی سمت سے نہایت آرام کے ساتھ لینڈ کیا، لیکن افقی رخ پر تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ پیراشوٹ کی مدد سے اترتا ہوا خلائی جہاز افقی ہواؤں کا خصوصی ہدف بنتا ہے۔ لینڈنگ کے بعد مارس 3 کو چند جھٹکے لگے ہوں گے، وہ پتھر یا مریخ کی کسی ابھری ہوئی شے کے ساتھ ٹکرا کر الٹ گیا اور اپنی کیریئر بس کے ساتھ اس کا ریڈیائی رابطہ منقطع ہو گیا۔ لیکن مارس 3 زبردست گرد کے طوفان کے دوران کیوں داخل ہوا؟ اس مشن کو بھیجنے سے پہلے نہایت محتاط انتظامات اور جانچ پڑتال کی گئی تھی۔ اس کا ہر اقدام روانگی سے قبل ہی کمپیوٹر میں طے کیا جا چکا تھا۔ کمپیوٹر پروگرام میں تبدیلی کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا، حتیٰ کہ 1971 کا زبردست طوفان واضح ہو جانے پر بھی نہیں۔ خلائی مہمات کی اصطلاح میں مارس 3 مشن کا پروگرام پیشگی طے شدہ تھا، نہ کہ تقاضوں کے مطابق تبدیلی کیا جا سکنے والا۔ مارس 6 کی ناکامی زیادہ پراسرار ہے۔ جب یہ خلائی جہاز مریخ کے کرۂ ہوا میں داخل ہوا تو پورے سیارے پر محیط کوئی طوفان نہ تھا، اور لینڈنگ مقام پر طوفان کا شبہ کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی، جو کہ اکثر ہوتا ہے۔ شاید لینڈ کرتے ہی کوئی تکنیکی ناکامی پیدا ہو گئی، یا شاید مریخی سطح کے بارے میں کوئی خطرناک خصوصی امر پایا جاتا ہے۔ وینس پر لینڈنگ میں سوویت کامیابیوں اور مریخ پر لینڈنگ میں سوویت ناکامیوں کے امتزاج نے قدرتی طور پر یو ایس وائکنگ مشن کے بارے میں کچھ تشویشات پیدا کیں، جس کے 2 میں سے ایک جہاز کو 4 جولائی 1976 کو ریاست ہائے متحدہ کی 200ویں سالگرہ کے موقع پر دھیرے دھیرے مریخ کی سطح پر اتارنے کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ اس کے سوویت پیش رو کے مانند وائکنگ کے لینڈنگ پروگرام میں بھی ایک قطع کاری خول، ایک پیراشوٹ اور معکوس یعنی ریٹرو راکٹ شامل تھے۔ مریخ کا کرۂ ہوا زمین کی نسبت صرف 1% کثیف ہونے کی وجہ سے 18 میٹر قطر چوڑا ایک بہت بڑا پیراشوٹ خلائی جہاز کو مریخ کی ہلکی ہوا میں داخل ہوتے ساتھ ہی آہستہ کرنے کے لیے لگایا گیا تھا۔
فضا اس قدر ہلکی ہے کہ اگر وائکنگ کسی اونچی جگہ پر اترا ہوتا تو اترائی کو مناسب انداز میں روکنے کے لیے کرۂ ہوا کافی نہ ہوتا، یہ ٹکرا کر تباہ ہو جاتا۔ چنانچہ لینڈنگ مقام کے لیے ایک ضروری بات نشیبی علاقہ ہے۔ میرینر کے نتائج اور زمین پر نصب ریڈاروں کی تحقیق سے ہمیں ایسے علاقے معلوم ہیں۔ مارس 3 جیسے انجام کے امکان سے گریز کرنے کے لیے ہم وائکنگ کو ایک ایسے مقام اور وقت پر اتارنا چاہتے تھے جہاں ہوائیں آہستہ ہوں۔ اترنے والے خلائی جہاز کو تباہ کر دینے والی ہوائیں لازماً سطح سے گرد اڑا سکنے کی قوت رکھتی ہیں۔ اگر ہم یہ پتہ چلا سکتے کہ لینڈنگ کا متوقع مقام ریت کے ٹیلوں اور گرد بھری ہواؤں میں ملفوف نہیں، تو ہمیں کم از کم اس بات کی ضمانت دے سکنے کا خاصا بہتر موقع ملتا کہ ہوائیں ناقابل برداشت حد تک تیز نہیں۔ یہی ایک وجہ تھی کہ ہر وائکنگ جہاز کو مریخ کے مدار میں اس کے مصنوعی سیارہ کے ذریعے لے جایا گیا اور اترائی کو اس وقت تک مؤخر کیا گیا جب تک کہ مصنوعی سیارے نے لینڈنگ مقام کا مکمل جائزہ نہ لے لیا۔ میرینر کے ذریعے ہم نے دریافت کیا تھا کہ مریخی سطح پر روشن اور تاریک خد و خال میں خاصیتی تبدیلیاں تیز ہواؤں کے وقت میں رونما ہوتی ہیں۔ اگر مدار سے لی گئی تصاویر اس قسم کے تبدیل ہوتے ہوئے خد و خال ظاہر کر دیتی تو یقیناً ہم وائکنگ لینڈنگ کے اتنے محفوظ مقام کی تصدیق کر لیتے، لیکن ہماری ضمانتیں 100% قابل بھروسہ نہیں ہو سکتی تھیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک ایسے لینڈنگ مقام کا تصور کر سکتے ہیں جہاں ہوائیں اتنی زبردست ہوتیں کہ اوپری گرد پہلے ہی اڑ چکی ہوتی، تب ہمارے پاس وہاں موجود تند ہواؤں کے لیے کوئی اشارہ نہ ہوتا۔ یقیناً مریخ کے لیے تفصیلی موسمیاتی پیشگوئیاں زمین کے مقابلے میں کہیں کم قابل اعتبار تھیں۔ در حقیقت وائکنگ مشن کے متعدد مقاصد میں سے ایک مقصد دونوں سیاروں پر موسم کی افہام و تفہیم کو بہتر بنانا بھی تھا۔ مواصلات اور درجہ حرارت کی پابندیوں کے باعث وائکنگ مریخ کے خط استوا سے کافی دور کے علاقے میں نہیں اتر سکتا تھا۔ دونوں کروں میں تقریباً 45 یا 50 ڈگری کی بجائے قطب کی جانب مزید آگے کی طرف زمین کے ساتھ خلائی جہاز کی مفید مواصلات کے وقت یا پھر وہ عرصہ جس کے دوران خلائی جہاز خطرناک حد تک کم درجہ حرارت سے بچا رہے غیر موزوں حد تک قلیل ہوگا۔ اب اس جملے کو آپ ہی سمجھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ہم کسی غیر ہموار جگہ پر بھی لینڈ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ممکن ہے کہ خلائی جہاز الٹ کر تباہ ہو جائے یا کم از کم اس کے مشینی بازو جو مریخ کی مٹی کے نمونے حاصل کرنے کے لیے لگائے گئے تھے نیچے جا لگیں یا سطح سے 1 میٹر اوپر ہی لاچاری کے عالم میں لہراتے رہ جائیں۔ اسی طرح ہم زیادہ نرم جگہوں پر بھی لینڈ کرنے کے حامی نہ تھے۔ اگر خلائی جہاز کے تینوں پاؤں یعنی پوڈز نرم مٹی میں گہرائی تک چلے جاتے تو اس کے کئی غیر مطلوبہ نتائج برآمد ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ نمونے اٹھانے والا مشینی بازو بھی غیر متحرک ہو جاتا۔ لیکن ہم کسی بہت سخت جگہ پر بھی لینڈ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی لاوے والے میدان میں لینڈ کیا ہوتا جہاں کوئی گرد وغیرہ موجود نہ ہوتی تو مشینی بازو کیمیائی اور حیاتیاتی تجربات کے لیے ضروری نمونے بھی حاصل نہ کر پاتا۔ مصنوعی سیارہ میرینر 9 کے ذریعے سے مریخ کی اس وقت تک دستیاب بہترین تصاویر میں تقریباً 90 میٹر چوڑے خط و خال نظر آتے ہیں۔ وائکنگ مصنوعی سیارچے کی تصاویر نے اس درجے میں تھوڑی سی بہتری پیدا کی۔ ایسی تصاویر میں 3 فٹ حجم کے گول پتھر مکمل طور پر نگاہ سے غائب تھے اور وہ وائکنگ جہاز کے لیے تباہ کن نتائج پیدا کر سکتے تھے۔ اسی طرح نرم دھول کی ایک دبیز تہ بھی فوٹوگرافی میں ناقابل سراغ رہی ہوگی۔ خوش قسمتی سے ایک ایسی تکنیک موجود تھی جس نے ہمیں مجوزہ لینڈنگ مقام کے کھردرے پن یا ہمواری کا تعین کرنے کے قابل بنایا۔ ریڈار۔ کوئی بہت غیر ہموار جگہ زمین سے بھیجی جانے والی ریڈار شعاع کو ادھر ادھر منتشر کر دیتی ہے اور یوں اچھی منعکسہ ثابت نہیں ہوتی، یعنی اچھا ریفلیکٹر ثابت نہیں ہوتی، یا آپ اسے تاریک ریڈار کہہ دیں۔ ریت کے انفرادی ذرات کے درمیان درزوں کی وجہ سے بہت نرم جگہ بھی اچھی منعکسہ ظاہر نہیں ہوتی۔ چونکہ ہم غیر ہموار اور ہموار جگہوں کے مابین تمیز کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے تھے، اس لیے لینڈنگ مقام کے انتخاب کے لیے ہمیں اس قسم کا فرق و تمیز قائم کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ دونوں ہی خطرناک تھیں۔ ابتدائی ریڈار مساحتوں یعنی سرویز نے
یہ سمجھایا کہ مریخ کے سطحی رقبے کا 1/4 سے لے کر 1/3 تک حصہ تاریک ریڈار ہو سکتا ہے، لہٰذا وائکنگ کے لیے خطرناک بھی۔ لیکن زمین پہ نصب شدہ ریڈار کے ذریعے سارے کے سارے مریخ سیارے کا نظارہ نہیں کیا جا سکتا، صرف شمال میں 25 ڈگری اور جنوب میں 25 ڈگری تک کی درمیانی پٹی تک رسائی ممکن ہے۔ مریخ کی سطح کا نقشہ بنانے کے لیے وائکنگ میں اپنا کوئی ریڈار سسٹم شامل نہ تھا۔ بہت سی حدود و قیود بھی تھیں، شاید ہمیں بہت زیادہ احتمال تھا، ہمارے لینڈنگ مقامات کو زیادہ بلند، زیادہ ہواؤں والے، زیادہ کھردرے، زیادہ نرم، زیادہ سخت یا قطب سے بہت زیادہ نزدیک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انتہائی زبردست امر یہ تھا کہ مریخ پر کچھ ایسے مقامات موجود تھے جو ہمارے حفاظتی اقدامات کے قواعد پر پورا اترتے تھے، لیکن یہ بھی عیاں تھا کہ محفوظ پناہ گاہوں کی جستجو میں ہم ایسے لینڈنگ مقامات تک جا پہنچے جو بحیثیت مجموعی بے لطف تھے۔ جب وائکنگ مصنوعی سیارے اور خلائی گاڑی کا جوڑا مریخی مدار کے اندر داخل کر دیا گیا تو ان کا مریخ پر ایک مخصوص عرض بلد پر اترنا طے شدہ تھا، جس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر مدار میں زیریں حد مریخ کے شمالی عرض بلد پر 21 ڈگری تھی تو خلائی گاڑی 21 ڈگری شمال پر اتری، اگرچہ وہ اپنے نیچے سیارے کے گھوم جانے کا انتظار کر کے کسی بھی طول بلد پر اتر سکتی تھی۔ لہٰذا وائکنگ کی سائنسی ٹیموں نے طول بلد پر لینڈنگ کے لیے ایسے علاقوں کا انتخاب کیا جہاں ایک سے زائد مطلوبہ نوعیت کے مقامات موجود تھے۔ عرض بلد لیٹیٹیوڈ اور طول بلد لانگیٹیوڈ ہوتا ہے۔ وائکنگ 1 کا ہدف 21 ڈگری شمال کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ بہترین مقام کریسا نامی خطے میں تھا۔ یونانی میں اس نام کا مطلب سونے کی زمین ہے۔ یہ مقام ان 4 پیچ دار آبناؤں کے سنگم کے قریب تھا جن کے بارے میں خیال تھا کہ وہ مریخ کے عہد عتیق میں بہتے پانی سے بن گئی تھیں۔ یہ مقام تمام حفاظتی معیاروں کے عین مطابق نظر آتا تھا، لیکن ریڈار تجربات اس مقام میں نہیں بلکہ اس کے آس پاس کے علاقے میں کیے گئے تھے۔ کرۂ ارض اور مریخ کی جیومیٹری کے باعث کریسا کے ریڈار مشاہدات پہلی مرتبہ لینڈنگ کی مقررہ کردہ تاریخ سے صرف چند ہفتے قبل کیے گئے تھے۔ کریسا is spelled CHRYSE کریسا۔ وائکنگ 2 کے لیے مجوزہ لینڈنگ عرض بلد 44 ڈگری شمال میں تھا۔ بہترین جگہ سائڈونیا نامی علاقہ تھا جس کا انتخاب کچھ نظری دلائل کی روشنی میں کیا گیا تھا کہ وہاں پر مائع پانی کی تھوڑی سی مقداریں موجود ہونے کا واضح امکان تھا، کم از کم مریخی سال کے دوران کسی وقت پر۔ چونکہ وائکنگ حیاتیاتی تجربات پانی میں آسانی سے زندہ رہ سکنے والے نامیاتی اجسام سے متعلق تھے، اس لیے کچھ سائنسدانوں کا موقف یہ تھا کہ سائڈونیا میں تفتیش حیات کا امکان بہت زیادہ ہوگا۔ دوسری جانب یہ دلیل پیش کی گئی کہ مریخ جیسے تند و تیز ہواؤں والے سیارے پر اگر نامیاتی اجسام کسی ایک جگہ پر موجود ہیں تو ضرور ہر جگہ پر موجود ہوں گے۔ یہ دونوں موقف درست لگتے تھے اور ان کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ تاہم یہ بات بالکل عیاں تھی کہ شمال میں 44 ڈگری پر ریڈار کے ذریعے مقام کی توثیق کر سکنا ممکن نہ تھا۔ اگر وائکنگ 2 کو بالائی شمالی عرض بلدوں میں ہی یعنی ناردرن لیٹیٹیوڈز میں ہی اتارا جاتا تو ہمیں اس کی ناکامی کا واضح خدشہ قبول کرنا پڑتا تھا۔ گاہے بگاہے یہ دلیل بھی پیش کی گئی تھی کہ اگر وائکنگ 1 نیچے اتر کر بہتر انداز میں کام کر رہا ہو تو ہم وائکنگ 2 کے ساتھ زیادہ بڑا خطرہ قبول کرنا برداشت کر سکتے تھے۔ میں نے $1 ارب کے اس مشن کے مقدر کے لیے تجاویز دینے کے سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لیا۔ مثال کے طور پر میں یہ تصور کر سکتا تھا کہ سائڈونیا میں ایک تباہ کن لینڈنگ کے فوراً بعد کریسا میں کوئی انتہائی بنیادی پرزہ کام کرنا چھوڑ دے۔ وائکنگ کے لیے حق کے انتخاب میں مزید بہتری پیدا کرنے کی خاطر 4 ڈگری جنوبی عرض بلد کے نزدیکی ریڈار سے تصدیق شدہ خطے میں اضافی لینڈنگ مقامات کو چنا گیا جو ارضیائی حوالے سے کریسا اور سائڈونیا سے کافی زیادہ مختلف تھے۔ جب سائڈونیا والے ہی عرض بلد پر ایک پرامید نام والے مقام یوٹوپیا کا انتخاب کیا گیا تو در حقیقت آخری لمحے تک اس بات کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ وائکنگ 2 زیریں عرض بلد پر اترے گا یا بالائی پر۔
جب ہم نے مصنوعی سیارے کی تصاویر اور زمین پر نصب شدہ ریڈار کے ڈیٹا پر غور و غوص کیا تو وائکنگ 1 کے لیے اصلی لینڈنگ مقام ناقابل قبول طور پر خطرناک نظر آیا۔ پل بھر کے لیے مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ اڑنے والے داستانی ولندیزی کی طرح وائکنگ 1 کو بھی مریخ کے بادلوں میں تا ابد اڑتے پھرنے کی بد دعا دی گئی تھی، جسے محفوظ جائے پناہ کبھی نہ مل پائے گی۔ انجام کار ہمیں کریسا میں ہی لیکن 4 قدیم آبناؤں کے مقام اتصال سے بہت دور ایک موزوں جگہ مل ہی گئی۔ تاخیر کے باعث ہم 4 جولائی 1976 کو یہ کام سر انجام نہ دے سکے، لیکن عمومی طور پر اس بارے میں اتفاق رائے تھا کہ اس تاریخ کو ریاست ہائے متحدہ کی 200ویں سالگرہ کے لیے ایک تباہ کن لینڈنگ کا غیر اطمینان بخش تحفہ ملے گا۔ ہم مدار سے روانہ ہو کر 16 روز بعد مریخ کے کرۂ ہوا میں داخل ہوئے۔ سیاروں کے درمیان 1.5 سال کی سیاحت، سورج کے گرد 10 کروڑ کلومیٹر کا طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد مصنوعی سیارہ اور خلائی گاڑی کا جوڑا مریخ کے گرد موزوں مدار کے اندر داخل کیا گیا۔ مصنوعی سیاروں نے مجوزہ لینڈنگ مقامات کا جائزہ لیا، خلائی گاڑیاں ریڈیو احکاماتی نشریات پر مریخی کرۂ ہوا میں داخل ہوئیں اور اپنی قطع کاری ڈھالیں یعنی ابلیشن شیلڈز درست طور پر استعمال کی، پیراشوٹ کھولے، غلاف اتارے اور معکوس راکٹ فائر کیے۔ تاریخ انسانی کے دوران پہلی مرتبہ کریسا اور یوٹوپیا میں خلائی جہاز سرخ سیارے پر آہستگی اور حفاظت کے ساتھ اترا۔ اس فاتحانہ لینڈنگ میں اس کے ڈیزائن، تعمیر اور آزمائش پر صرف کردہ عظیم مہارت اور خلائی جہاز کنٹرول کرنے والوں کی صلاحیتوں کو بڑا دخل تھا۔ لیکن مریخ جیسے خطرناک اور پراسرار سیارے کے لیے قسمت کا عنصر بھی کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور رکھتا تھا۔ لینڈنگ کے فوراً بعد ہی پہلی تصاویر موصول ہونا تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے بے لطف مقامات کا انتخاب کیا ہے، بہرحال ہم توقع تو رکھ سکتے تھے۔ وائکنگ 1 کو پہلی تصویر اپنے ایک پاؤں کی لینی تھی، کیونکہ اگر وہ کسی مریخی دلدل میں اترتا تو ہم اس کے غائب ہو جانے سے قبل اس بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ تصویر لکیر بہ لکیر بننے لگی، حتیٰ کہ بے پناہ تسکین کے ساتھ ہم نے اس کے پاؤں کو مریخ سطح کی اونچی اور خشک سطح پر ٹکے ہوئے دیکھا۔ جلد ہی دوسری تصاویر معرض وجود میں آئیں۔ ہر تصویری عنصر جدا جدا طور پر واپس زمین پر ریڈیو لہروں کے ذریعے ارسال ہو رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں مریخ کے افق ظاہر کرتی ہوئی ایک تصویر کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی اجنبی دنیا نہیں تھی۔ میں کولوراڈو، ایریزونا اور نیواڈا میں ایسے مقامات جانتا تھا، وہاں پر پتھریلی چٹانیں، ریت کے ٹیلے اور دور دراز ارتفاع زمین کے کسی بھی منظر جیسا قدرتی تھا۔ مریخ ایک مقام تھا۔ بلا شبہ میں تیل کے ذخائر تلاش کرنے والے کھوجی کو اپنا ٹٹو چلاتے ہوئے ریت کے ایک ٹیلے کی اوٹ سے نمودار ہوتے دیکھ کر بہت حیران ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تصور موزوں بھی لگا۔ اس جیسا انوکھا تصور ان تمام گھنٹوں کے دوران کبھی میرے ذہن میں نہیں آیا تھا جو میں نے وینیرا 9 اور 10 کے ذریعے لی گئی وینس کی سطح کی تصاویر پر غور و غوص میں گزارے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہی وہ دنیا تھی جہاں ہم کسی نہ کسی راستے سے واپس جائیں گے۔ منظر کرخت، سرخی مائل اور پیارا ہے۔ افق پر کہیں کوئی تصادمی گڑھا بننے کے نتیجے میں باہر کو اچھلے ہوئے بڑے بڑے پتھر، ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے، اڑتی ہوئی ریت کی تہوں میں ملفوف چٹانیں۔ چٹانیں کہاں سے آئیں؟ ہوا کتنی ریت اڑا کر لے گئی؟ کٹی ہوئی چٹانوں، زمین میں مدفون اور کثیر الاضلاع پتھر تخلیق کرنے میں سیارے کی سابق تاریخ کیا ہوگی؟ چٹانیں کس شے سے بنی ہیں؟ ریت والے مادے سے ہی؟ کیا ریت محض صفوف بن جانے والی چٹان ہے یا کچھ اور؟ آسمان کی رنگت گلابی کیوں ہے؟ ہوا کی ترکیب کیا ہے؟ ہوائیں کتنی تندی کے ساتھ چلتی ہیں؟ کیا وہاں آتش فشاں موجود ہیں؟ فضائی دباؤ اور سطحی مناظر موسموں کے ساتھ کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ وائکنگ نے ہر سوال کا قطعی یا کم از کم ایک معقول جواب فراہم کیا۔ وائکنگ مشن کا منکشف کردہ مریخ سیارہ زبردست دلچسپی کا حامل ہے، خصوصاً جب ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ لینڈنگ مقامات کا انتخاب ان کی بے کیفی کو مد نظر رکھ کر کیا گیا تھا۔ لیکن کیمروں نے کسی نہریں کھودنے والوں، بارسومی ہوائی کاروں، شہزادی یا جنگجو وغیرہ کو دکھایا اور نہ ہی نقشے پا، اور حتیٰ کہ ایک تھوہر یا کینگرو چوہا بھی نہیں۔ جہاں تک ہم دیکھ سکتے تھے وہاں کوئی آثار حیات نہیں تھے۔
شاید مریخ پر حیات کی صورتیں بہت بڑی ہیں، لیکن 1 یا 2 لینڈنگ مقامات میں نہیں۔ شاید وہاں پر حیات کی انتہائی لطیف صورتیں ہر چٹان اور ریت کے ذرے میں موجود ہوں۔ کرۂ ارض کی بیشتر تاریخ میں پانی سے عاری رہنے والے خطے آج مریخ جیسے نظر آتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھرپور کرۂ ہوا اور اوزون سے محروم فضا میں انتہائی تیز الٹرا وائلٹ روشنی میں چمکتی ہوئی سطح ساتھ کرۂ ارض کی تاریخ کے آخری 10% حصے تک بڑے نباتات و حیوانات زمین پر آباد نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال 3 ارب سال سے کرۂ ارض پہ ہر جگہ خردبینی نامیاتی اجسام یعنی مائکروبز موجود تھے۔ مریخ پر حیات دیکھنے کے لیے ہمیں جرثوموں کو دیکھنا پڑے گا۔ وائکنگ خلائی گاڑی نے انسانی صلاحیتوں اور استعداد کار کو دوسری دنیا کے اجنبی مناظر تک وسعت دی۔ کچھ معیاروں کے مطابق یہ تقریباً گھاس کے ٹڈے جیسا چست ہے اور دیگر کے مطابق محض ایک جرثومے جتنا ذہین۔ ان تقابلی معیاروں میں تحقیر والی کوئی بات نہیں۔ ایک جرثومہ بنانے میں قدرت کو کروڑوں سال لگے اور گھاس کا ٹڈا بنانے میں اربوں سال۔ محض ایک چھوٹے سے تجربے کے ساتھ ہم اس کام میں عمدہ انداز میں مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ وائکنگ کی ہماری طرح 2 آنکھیں ہیں، لیکن یہ الٹرا وائلٹ روشنی میں بھی کام کر سکتی ہیں۔ اس کا ایک نمونہ حاصل کرنے والا بازو ہے جو پتھروں کو دھکیل، کھود اور مٹی کے نمونے حاصل کر سکتا ہے۔ ایک طرح کی انگلی ہے جس کی مدد سے یہ ہوا کی رفتار اور سمت ماپ سکتا ہے۔ ایک ناک اور ذائقے چکھنے کے عضو ہیں جن کے ذریعے یہ ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ درست طور پر مالیکیولز کی موجودگی کا کھوج لگا سکتا ہے۔ ایک اندرونی کان کی مدد سے آتش فشاؤں کی گڑگڑاہٹ اور خلائی جہاز کے ارد گرد سے گزرتی ہوئی ہوا کی سرگوشیوں کا سراغ لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جرثوموں کا سراغ لگانے کے ذرائع بھی ہیں۔ خلائی جہاز کے پاس تابکار قوت کا اپنا ماخذ بھی ہے۔ یہ حاصل شدہ تمام سائنسی معلومات واپس زمین پر ریڈیو کے ذریعے بھیجتا ہے۔ یہ زمین سے ہدایات موصول کرتا ہے اور یوں بنی نوع انسان وائکنگ کے فراہم کردہ نتائج کی اہمیت کی جانچ پرکھ کر کے اسے کوئی نیا کام کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن حجم، لاگت اور توانائی کے حوالے سے درپیش حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے مریخ پر جرثومے کی کھوج کرنے کا مناسب و موزوں ترین راستہ کیا ہے؟ کم از کم فی الحال ہم ماہرین خردبینی حیاتیات کو وہاں نہیں بھیج سکتے۔ میرا ایک دوست ولف وشنیاک نیو یارک میں یونیورسٹی آف روچسٹر کا غیر معمولی ماہر خردبینی حیاتیات تھا، یعنی مائکرو بایولوجسٹ تھا۔ 1950 کی دہائی کے اواخر میں جب ہم مریخ پر زندگی کی تلاش کے لیے سنجیدگی سے سوچنا اور غور و خوض کرنا شروع ہی کر رہے تھے تو وہ ایک سائنسی اجلاس میں گیا۔ وہاں ایک ماہر فلکیات نے اس امر پر حیرت و تعجب کا اظہار کیا کہ ماہرین خردبینی حیاتیات کے پاس خردبینی نامیاتی اجسام کا پتہ لگانے کی خاصیت رکھنے والا کوئی سادہ، قابل بھروسہ اور خودکار آلہ نہیں تھا۔ وشنیاک نے اس بارے میں کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سیاروں پر بھیجنے کے لیے ایک چھوٹا سا آلہ بنایا۔ اس کے دوستوں نے اس آلے کو ولف ٹریپ کہا کیونکہ اس کا پہلا نام ولف تھا، یعنی ولف وشنیاک۔ اس آلے کو ایک چھوٹی سی مشین میں غذائیت والا نامیاتی مادہ لے کر مریخ پہ جانا، مریخ کی مٹی کا نمونہ حاصل کر کے اس میں ملانا اور پھر مریخ کے کیڑوں اگر وہ موجود تھے کی نشو و نما اگر وہ کرتے تھے سے مائع کے گندلے یا دھندلے ہو جانے کا مشاہدہ کرنا تھا۔ یہاں کیڑوں سے مراد جراثیم ہے، because in the original he said Martian bugs، تو اس نے اس کو مریخ کے کیڑے کہہ دیا ہے۔ Anyway، مریخ کے کیڑوں کا مطلب it means Martian bugs or the Martian microbes۔ خردبینی حیات کے دیگر 3 تجربات میں سے 2 کے ساتھ ولف ٹریپ کو بھی مریخیوں کو کھانا بھیجنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ ولف ٹریپ کی کامیابی کے لیے ضروری تھا کہ مریخی کیڑے یعنی مارشین بگز مائع پانی کو پسند کریں۔ ایسی سوچ رکھنے والے بھی موجود تھے کہ وشنیاک محض چھوٹے چھوٹے مریخیوں کو ڈبو دے گا، لیکن ولف ٹریپ کا فائدہ یہ تھا کہ اس میں یہ بات لازمی نہ تھی کہ مریخی جرثومے اپنی خوراک کے ساتھ کیا کرتے ہیں، انہیں صرف نمو پذیر ہونا تھا۔ باقی تمام تجربات میں ایسی گیسوں کے لیے مخصوص مفروضے قائم کیے گئے تھے جو جرثومے خارج یا جذب کرتے ہیں۔ یہ مفروضے قیافوں سے کچھ زیادہ تھے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا سیاراتی خلائی پروگرام چلانے والے ادارے ناسا
نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن کے بجٹ میں آئے دن غیر متوقع کٹوتیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لگائے گئے تخمینے کے علاوہ بجٹ میں اضافہ بمشکل ہی ہوتا ہے۔ ناسا کی سائنسی سرگرمیوں کو حکومت کی جانب سے بہت کم حمایت حاصل ہے، اور جب بھی ناسا سے رقم واپس لینے کی ضرورت پیش آئی تو سائنسی کو ہدف بنایا گیا۔ 1971 میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 4 خوردبینی حیاتیاتی تجربات میں سے ایک کو ختم کر دیا جائے، اور ولف ٹریپ کا پروگرام ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اپنے آلے کی تیاری میں 12 برس لگانے والے وشنیاک کے لیے یہ ایک خوفناک ناامیدی تھی۔ اس کی جگہ پر بہت سے دوسرے افراد ہوتے تو وائکنگ حیاتیاتی ٹیم میں سے دبے پاؤں کھسک جاتے، لیکن وشنیاک ایک شائستہ اور لگن والا آدمی تھا۔ اس کی بجائے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کرۂ ارض پر مریخ نما ماحول میں تحقیق و تفتیش کر کے بھی مریخ پر زندگی کی تلاش کا کام جاری رکھ سکتا ہے، یعنی انٹارکٹیکا کی خشک وادیوں میں۔ ماضی کے کچھ محققین نے انٹارکٹک مٹی کا تجزیہ کیا تھا، اور انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ جو چند جرثومے تلاش کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے، در حقیقت خشک وادیوں کے رہائشی نہیں تھے، بلکہ کہیں اور سے اڑ کر وہاں آ گئے، یعنی اچھے موسمی حالات والے مقام سے۔ مریخی مرتبانوں والے تجربات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وشنیاک کو پورا یقین تھا کہ حیات محکم تھی، اور یہ کہ انٹارکٹیکا خوردبینی حیاتیات کے لیے عین موزوں تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر زمینی کیڑے مریخ پر زندہ رہ سکتے ہیں تو انٹارکٹیکا میں کیوں نہیں، جو کافی حد تک گرم، زیادہ گیلا، زیادہ آکسیجن اور کم الٹرا وائلٹ روشنی رکھتا تھا۔ اس کے برعکس انٹارکٹک کی خشک اور ویران وادیاں مریخ پر امکانات حیات کو اتنا ہی زیادہ بہتر بنا سکتی تھی۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ وشنیاک کو یقین تھا کہ قبل ازیں استعمال کی گئی تجرباتی تکنیکیں کسی نقص کی وجہ سے مقامی جرثوموں کا سراغ نہیں لگا سکی تھی۔ غذائیت والے مادے کسی یونیورسٹی کی خوردبینی حیاتیاتی تجربہ گاہ کے آرام دہ ماحول کے لیے موزوں تھے، لیکن انہیں خشک ویران قطبی زمین کی مناسبت سے نہیں بنایا گیا تھا۔ لہٰذا 8 نومبر 1973 کو وشنیاک اس کے نئے خوردبینی حیاتیاتی آلے اور ایک ماہر ارضیات رفیق کارکومک موردو اسٹیشن سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایس گڑھ سلسلہ کوہ کی بنجر وادی کوہ بالڈر کے نزدیکی علاقے میں پہنچایا گیا۔ اس کے تجربے میں انٹارکٹک یعنی قطب جنوبی کی مٹی میں چھوٹے چھوٹے خوردبینی حیاتیاتی اسٹیشن لگانا اور 1 ماہ بعد ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے واپس آنا شامل تھا۔ وہ 10 دسمبر 1973 کو کوہ بالڈر سے نمونے اکٹھے کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے سے اس کی روانگی کی تصاویر اتاری گئیں۔ یہ وہ آخری ساعت تھی جس میں کسی بھی شخص نے اسے زندہ دیکھا۔ 18 گھنٹے بعد ایک برفانی چٹان کے نیچے سے اس کی نعش برآمد ہوئی۔ وہ ایک ایسے علاقے میں جا نکلا تھا جہاں اس سے پہلے کوئی نہیں گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ برف پر پھسل گیا اور 150 میٹر کے فاصلے تک کلا بازیاں کھاتا گیا۔ شاید اسے کوئی شے نظر آ گئی تھی، مثلاً جرثوموں کے لیے کوئی مسکن یا سبزے کا کوئی قطع جہاں کوئی بھی جرثومہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم یہ کبھی بھی نہ جان سکیں گے۔ اس روز وہ اپنے ساتھ جو چھوٹی سی نسواری نوٹ بک لے کر گیا تھا، اس میں آخری اندراج یہ ہے: اسٹیشن نمبر 202 کا تجزیہ کر لیا گیا 10 دسمبر 1973 22:30۔ مٹی کا درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ، ہوا کا درجہ حرارت -16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مریخ کے لیے یہ گرمیوں کا بالکل درست درجہ حرارت تھا۔ وشنیاک کے متعدد خوردبینی حیاتیاتی اسٹیشن ابھی تک انٹارکٹیکا میں پڑے ہیں، لیکن حاصل کیے گئے نمونوں کا تجزیہ اس کے پروفیشنل رفقائے کار اور دوستوں نے اس کے طریقوں کے مطابق کیا تھا۔ ہر اسٹیشن کا تجزیہ کرنے پر اس میں جرثوموں کی وسیع انواع پائی گئیں جو روایتی تکنیک کے ذریعے ناقابل سراغ تھیں۔ اس کے نمونے میں صفوف خمیر کی نئی انواع اس کی بیوہ ہیلن سمپسن وشنیاک نے دریافت کیں۔ یہ انواع انٹارکٹیکا میں عدیم المثال تھیں۔ اس مہم میں انٹارکٹیکا سے واپس لائے جانے والے بڑے چٹانی پتھروں کی جانچ پڑتال امرا فریڈمن نے کی۔ ان میں خوردبینی حیات حیرت انگیز طور پر موجود پائی گئی۔ پتھر کے 1 یا 2 ملی میٹر اندر الجی نے چھوٹی سی ایک دنیا بسا رکھی تھی اور پانی کی خفیف سی مقدار مائع حالت میں موجود تھی۔
مریخ پر ایسی کوئی جگہ اور بھی زیادہ باعث دلچسپی ہوگی، کیونکہ ضیائی تالیف کے لیے لازمی نظر آنے والی روشنی اس گہرائی تک نفوذ کر کے جراثیم کش الٹرا وائلٹ روشنی کم از کم جزوی طور پر لطیف ہو جاتی ہوگی۔ خلائی مشنز کا پروگرام روانگی سے کئی سال پہلے طے کر لینے اور وشنیاک کی ہلاکت کی وجہ سے انٹارکٹک میں کیے جانے والے تجربات مریخ پر تلاش حیات میں بھیجے گئے وائکنگ کے ڈیزائن پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ عمومی حوالے سے بات کی جائے تو کم مریخی درجہ حرارت میں کرنے کے لیے خوردبینی حیاتیاتی تجربات لے جائے ہی نہیں گئے تھے، اور بیشتر نے عفونت و ارتقاء کے لمبے عرصے مہیا نہیں کیے تھے۔ ان سب نے مریخی تحول یا میٹابولزم کے بارے میں کافی مضبوط مفروضات قائم کر رکھے تھے۔ پتھروں کے اندرونی حیات دیکھنے کی کوئی راہ نہ تھی۔ ہر وائکنگ خلائی جہاز میں ایک نمونے حاصل کرنے والا مشینی بازو لگا ہوا تھا، جس کا مقصد سطح سے مواد اٹھا کر آہستگی سے خلائی جہاز کے اندر کی طرف لے جانا تھا، پھر عناصر کو ایک برقی ٹرین کی طرح چھوٹے چھوٹے خانوں میں ڈال کر 5 مختلف تجربات میں سے گزارا جانا تھا۔ پہلا مٹی کی غیر نامیاتی کیمیا پر، دوسرا ریت اور گرد میں نامیاتی مالیکیول یعنی آرگینک مالیکیولز دیکھنے کے لیے، اور باقی کے 3 تجربات خوردبینی حیات کو تلاش کرنے کے لیے تھے۔ جب ہم سیارے پر حیات دیکھنے کے لیے نظر ڈالتے ہیں تو پہلے سے ہی کچھ مفروضات قائم کر لیتے ہیں۔ ہم ہر ممکن حد تک یہ فرض کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کسی اور جگہ پر حیات بالکل یہاں جیسی ہی ہوگی، لیکن ہماری استعداد کار کی حدود و قیود ہیں۔ ہم صرف یہیں پر حیات کو تفصیلاً جانتے ہیں۔ وائکنگ حیاتیاتی تجربات تاریخ میں اولین کوشش تھی، لہٰذا وہ بمشکل ہی مریخ پر جستجوء حیات کی قطعی طور پر نمائندگی کرتے ہیں۔ نتائج اشتعال انگیز، خون کھولا دینے اور کلپا کر رکھ دینے والے ہیں، اور کم از کم ابھی تک کافی حد تک غیر استنباطی بھی۔ خوردبینی حیاتیات کے تینوں تجربات نے ایک مختلف قسم کا سوال کیا، لیکن تمام صورتوں میں یہ سوال مریخی تحول یا میٹابولزم کے بارے میں تھے۔ اگر مریخی مٹی میں خوردبینی نامیاتی اجسام یعنی مائکروبز موجود ہیں تو لازماً وہ خوراک جذب اور گیسیں خارج کرتے ہوں گے، یا ضرور وہ فضا سے گیسیں جذب کر کے شاید سورج کی روشنی کی مدد سے انہیں مفید غذا میں تبدیل کرتے ہوں گے۔ سو ہم مریخ پر خوراک لائے اور یہ امید کی کہ مریخی اگر موجود ہیں تو اس کو خوش ذائقہ پائیں گے۔ تب ہم نے اس بات پر غور کیا کہ مٹی میں سے کوئی نئی گیسیں نکلتی ہیں یا نہیں، یا ہم نے اپنی تابکار گیسیں مہیا کر کے دیکھا کہ وہ نامیاتی مادے میں تبدیل ہوتی ہیں یا نہیں، یعنی جس صورت میں چھوٹے مریخی یعنی لٹل مارشنز مستنبت یا انفر ہوتے ہیں۔ پہلے سے طے شدہ لائحہ عمل میں وائکنگ کے 3 میں سے 2 خوردبینی حیاتیاتی تجربات کے نتائج مثبت طور پر حاصل ہوتے نظر آئے۔ پہلا، جب زمین سے لے جائے گئے جراثیموں سے پاک نامیاتی ایسڈ کو مریخی مٹی کے ساتھ ملایا گیا تو مٹی میں موجود کسی چیز نے ایسڈ کی کیمیائی ساخت توڑ دی۔ وہاں پر زمین سے لائی گئی خوراک کا تحول یعنی میٹابولائز کرتے ہوئے متنفس جرثومے موجود ہوں گے، متنفس یعنی بریدنگ۔ دوسرا، جب کرۂ ارض والی گیسیں مریخی مٹی کے نمونے سے متعارف کرائی گئیں تو وہ مٹی کے ساتھ کیمیائی طور پر بندھ گئیں، بالکل یوں جیسے وہاں پر ضیائی تالیف کر کے فضائی گیسوں سے نامیاتی مادے پیدا کرنے والے جرثومے موجود ہوں۔ 5000 کلومیٹر کے درمیانی فاصلے پر مریخ کے 2 مختلف علاقوں میں حاصل کیے گئے 7 مختلف نمونوں سے مریخی خوردبینی حیاتیات کے مثبت نتائج حاصل ہوئے، لیکن صورتحال گھمبیر ہے اور تجرباتی کامیابی کا معیار ناکافی رہا ہوگا۔ وائکنگ حیاتیاتی تجربات کے قیام اور جرثوموں کی مختلف انواع کے ساتھ ان کی آزمائش پر بے پناہ کوششیں کی گئیں، البتہ مریخی سطح کے غیر نامیاتی مادوں کے ساتھ تعین قائم کرنے کی کوشش بہت کم ہوئی۔ مریخ کرۂ ارض نہیں ہے۔ لوول کی وصیت ہمیں باور کراتی ہے کہ ہم احمق پن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شاید مریخ کی مٹی میں کوئی بیرونی غیر نامیاتی کیمیا موجود ہو جو مریخی جرثومے کی غیر موجودگی میں بھی اشیاء خوراک کی خود بخود تکسید یا آکسیڈیشن کرنے کے قابل ہے۔ شاید مٹی میں موجود کوئی مخصوص غیر نامیاتی عمل فضائی گیسوں کو نامیاتی مالیکیولز میں تبدیل کرنے کا اہل ہے۔
حالیہ تجربات اسی صورت کے حامی ہیں۔ 1971 کی زبردست مریخی آندھی اور طوفان میں میرینر 9 کے انفراریڈ طیف پیماء نے گرد کے طیفی خد و خال حاصل کیے تھے۔ طیف پیماء یعنی اسپیکٹرامیٹر۔ ان پر غور و غوص کے بعد اوبی ٹون، جے بی یولاک اور میں نے یہ جانا کہ اس قسم کے خد و خال کا ماؤنٹ موریلونائٹ اور چکنی مٹی کی دیگر اقسام کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط طور پر نظر آتا ہے۔ وائکنگ خلائی جہاز کے ذریعے بعد کے مشاہدات نے مریخ پر ہوا سے اڑتی ہوئی چکنی مٹیوں کی شناخت کی حمایت کی۔ اب اے بینن اور جے رشپون اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر وہ مریخی مٹی کی بجائے ایسی مٹیوں کو لیبارٹری میں استعمال کریں تو ضیائی تالیف کے ساتھ ساتھ تنفس سے مشابہت رکھنے والی ان بنیادی خصوصیات کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں جو کوٹ کامیاب اینڈ کوٹ وائکنگ خوردبینی حیاتیاتی تجربات نے فراہم کی۔ چکنی مٹیوں کی پیچیدہ تعاملی سطح ہوتی ہے جو کیمیائی تعاملات کی عمل انگیزی اور گیسوں کا اخراج و انجذاب کرتی رہتی ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وائکنگ سے حاصل شدہ تمام خوردبینی حیاتیاتی نتائج کی غیر نامیاتی کیمیا کی مدد سے کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی نتیجہ اب زیادہ حیران کن نہیں ہوگا۔ چکنی مٹی کا مفروضہ مریخ پر حیات موجود ہونے کا امکان بمشکل ہی بعید از قیاس قرار دیتا ہے۔ بہرحال یہ ہمیں یقیناً اتنا آگے تک لے گیا کہ ہم یہ کہیں کہ مریخ پر خوردبینی حیاتیات کے لیے کوئی پرزور شہادت نہیں ہے۔ بینن اور رشپون کے اخذ کردہ نتائج حیاتیاتی حوالے سے بہت زیادہ اہم ہیں، کیونکہ وہ یہ دکھاتے ہیں کہ حیات کی عدم موجودگی میں بھی مٹی کی کوئی کیمیائی قسم ہو سکتی ہے جو کچھ حد تک حیات والا کام ہی سر انجام دیتی ہے۔ کرۂ ارض پر ارتقاء حیات سے قبل یہاں پر بھی مٹی میں تنفس اور ضیائی تالیف جیسے کیمیائی عوامل موجود رہے ہوں گے جو شاید اسی حیات میں ضم ہو گئے جس میں سے کبھی پیدا ہوئے تھے۔ مزید برآں ہمیں معلوم ہے کہ ماؤنٹ موریلونائٹ چکنی مٹیاں امائنو ایسڈز کو پروٹین سے مشابہت رکھنے والے زیادہ لمبی زنجیر جیسے مالیکیولز میں جوڑنے کے لیے زبردست عامل ہیں۔ ابتدائی کرۂ ارض کی چکنی مٹیاں حیات کا سانچہ رہی ہوں گی، اور موجودہ مریخ کی کیمیا شاید ہمارے سیارے پر آغاز و تاریخ حیات کو سمجھنے کے لیے بنیادی اور مفید اشارے مہیا کرتی ہے۔ مریخی سطح پر متعدد تصادمی گڑھے نظر آئے ہیں۔ ہر ایک کا نام کسی عموماً سائنسدان شخص کے نام پر رکھا گیا۔ وشنیاک گڑھا مریخ کے عین انٹارکٹک خطے میں واقع ہے، یعنی قطب جنوبی میں واقع ہے۔ وشنیاک نے مریخ پر حیات موجود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ وہاں حیات کی موجودگی کا امکان ظاہر کیا اور اس بارے میں جانکاری کو انتہائی اہم قرار دیا۔ اگر مریخ پر حیات موجود ہوئی تو ہمیں اپنی نوع حیات کا قاعدہ جاننے کے لیے ایک نادر موقع ملے گا، اور اگر زمین سے کافی ملتے جلتے مریخ سیارے پر کوئی حیات نہیں ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیونکہ اس صورت میں جیسا کہ وشنیاک نے پرزور طریقے سے کہا، ہمارے پاس تجربے اور اختیار یعنی کنٹرول کے تقابل کا اعلیٰ ترین سائنسی منصف موجود ہے۔ چکنی مٹی کے ذریعے وائکنگ کے خوردبینی حیاتیاتی نتائج کی وضاحت کر سکنے کی دریافت، یعنی ان نتائج کو حیات کی موجودگی کا اشارہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، ایک اور راز منکشف کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وائکنگ کے نامیاتی کیمیائی تجربات یعنی آرگینک کیمیکل ایکسپیریمنٹس نے مریخی مٹی میں نامیاتی مادے یعنی آرگینک میٹر کا شائبہ تک ظاہر نہیں کیا۔ اگر مریخ پر حیات موجود ہے تو لاشیں کہاں گئیں؟ کوئی نامیاتی مالیکیول نہیں ڈھونڈا جا سکا، نہ پروٹینز اور نیوکلیک ایسڈ کے تعمیراتی بلاک، نہ ہی سادہ ہائیڈرو کاربنز۔ کرۂ ارض کے مسالہ حیات جیسا کچھ بھی نہیں۔ یہ لازمی طور پر کوئی تضاد نہیں، کیونکہ وائکنگ خوردبینی حیاتیاتی تجربات وائکنگ کیمیائی تجربات کے مقابلے میں فی کاربن ایٹم کی مساوات میں 1000 گنا زیادہ حساس ہیں، اور مریخی مٹی میں ڈھل چکے نامیاتی مادے کا سراغ لگاتے ہوئے لگتے ہیں، لیکن یہ بات زیادہ رعایت نہیں دیتی۔ کرۂ ارض کی مٹی ان نامیاتی باقیات سے بھری پڑی ہے جو کبھی زندہ نامیاتی اجسام ہوتے ہوں گے۔ مریخی مٹی میں نامیاتی مادہ چاند کی سطح کے مقابلے میں کم ہے۔ اگر ہم حیات کی موجودگی کے مفروضے سے چمٹے رہیں
تو شاید یہ بھی فرض کر لیں گے کہ کیمیائی طور پر متعامل مریخ کی تقسیدی سطح نے مردہ اجسام کو نیست و نابود کر دیا۔ ہائیڈروجن پر آکسائڈ سے بھری ایک بوتل میں ڈالے جانے والے جراثیم کی مانند، یا پھر یہ کہ وہاں حیات موجود ہے لیکن کچھ اس قسم کی کہ جس میں نامیاتی کیمیا کا کردار کرۂ ارض پر حیات کے کردار سے کم مرکزی نوعیت کا ہے۔ لیکن یہ آخری متبادل مفروضہ مجھے ایک خصوصی عذر لگتا ہے۔ میں ہچکچاہٹ کے ساتھ ایک خود اعترافی کاربن شاونسٹ ہوں۔ کائنات میں کاربن کثیر المقدار ہے۔ یہ انتہائی شاندار انداز میں پیچیدہ مالیکیول بناتی ہے جو حیات کے لیے اچھے ہیں۔ میں ایک آبی شاونسٹ بھی ہوں۔ پانی نامیاتی کیمیا کے کام کرنے کے لیے مثالی محلل نظام بناتا اور کافی مختلف درجۂ حرارت میں بھی مائع حالت میں رہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا ان مثالوں کے لیے میرے اشتیاق کا اس حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ ہے کہ میں بنیادی طور پر ان سے مل کر بنا ہوں؟ کیا ہم اس لیے کاربن اور واٹر شاونسٹ ہیں کہ یہ دونوں کرۂ ارض پر ارتقاء حیات کے وقت وافر مقدار میں موجود تھے؟ کیا کسی اور جگہ مثلاً مریخ پر حیات کا مسالہ مختلف ہے؟ میرے خیال میں اس میں دا اسٹف آف لائف کو حیات کا مسالہ کہا گیا ہے۔ آئی تھنک ہی از ٹرانسلیٹنگ دا اسٹف از بینگ ٹرانسلیٹڈ ایز مسالہ یا مسالہ۔ آگے چلتے ہیں۔ میں پانی، کیلشیم اور نامیاتی مالیکیولز کا مجموعہ کارل سیگن ہوں۔ آپ بھی ایک مختلف عنوان کے ساتھ تقریباً ایسے ہی مالیکیولز کا مرکب ہیں۔ لیکن کیا بس یہی کچھ ہے؟ کیا یہاں اندر مالیکیولز کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کچھ لوگ اس تصور کو انسانی عظمت کی تحقیر سمجھتے ہیں۔ اپنی ذات کے حوالے سے میں نے اس تصور سے یہ بلندی و عظمت حاصل کی کہ ہماری کائنات ہم جیسی پیچیدہ اور باریکیوں والی مولیکولر مشینوں کے ارتقاء کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن زیادہ تر جوہر حیات صرف ایٹموں اور سادہ مالیکیولز کی اس ترتیب میں نہیں جو ہمیں اس صورت میں بناتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم پڑھتے ہیں کہ انسانی جسم کے کیمیائی عناصر کی کل قیمت 97 سینٹ یا $10 یا ایسی ہی کوئی چھوٹی سی رقم ہے۔ اپنے جسموں کا اس قدر کم قیمت ہونا کچھ مایوس کن ہے۔ تاہم بنی نوع انسان کے لیے یہ تخمینے ممکناً سادہ ترین اجزاء کے حوالے سے ہیں۔ ہم زیادہ تر پانی پر مشتمل ہیں جس کی قیمت نہ ہونے کے برابر ہے۔ کاربن، ہماری ہڈیوں کے کیلشیم، ہمارے پروٹینز کی نائٹروجن اور خون میں موجود آئرن کی قیمت کا تعین بالترتیب کوئلے، چاک، ہوا، یہ بھی بہت سستی اور زنگ آلود کیلوں کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ اور ہماری معلومات بہتر نہ ہوتی تو شاید ہمیں یہ ترغیب ضرور ہوتی کہ خود کو بنانے والے تمام ایٹموں کو لے کر ایک بڑے سے ڈرم میں خوب ہلائیں اور ملائیں۔ ہم چاہیں تو ایسا کر بھی سکتے ہیں، لیکن انجام کار ہمارے پاس ایٹموں کا ایک بے لطف سا محلول بچتا ہے۔ ہم کسی اور بات کی توقع بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہیرلڈ میروویز نے کیمیکل والی دکانوں سے مالیکیول خرید کر انسانی وجود بنانے کے لیے انہیں درست مولیکولر ترکیب میں یکجا کرنے کی لاگت کا تخمینہ لگایا ہے۔ جواب کوئی $1 کروڑ تھا، جس سے ہم سب کچھ بہتر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن تب بھی ہم ان کیمیائی اجزاء کو ملا کر مرتبان میں سے انسانی وجود برآمد نہیں کر سکتے۔ یہ کام ہماری استعداد سے باہر ہے اور غالباً ایک طویل عرصے تک باہر ہی رہے گا۔ خوش قسمتی سے انسانی وجود بنانے کے کچھ اور کہیں کم خرچ لیکن کہیں زیادہ قابل اعتبار طریقے موجود ہیں۔ میرے خیال میں متعدد دنیاؤں پر زندگی کی صورتیں کم و بیش ہمارے جیسے ایٹموں پر مشتمل ہوں گی، بلکہ شاید بالکل ایسے ہی متعدد بنیادی مالیکیولز پر، مثلاً پروٹینز اور نیوکلیک ایسڈز، لیکن وہ غیر مانوس طریقوں میں جڑے ہوئے ہوں گے۔ شاید کثیف سیاراتی کرۂ ہوا میں تیرتے ہوئے نامیاتی اجسام ایٹمی ترکیب میں کافی حد تک ہم جیسے ہوں، ماں سوائے اس کے کہ ہو سکتا ہے ان کی ہڈیاں نہ ہوں اور لہٰذا انہیں کیلشیم کی بھی ضرورت نہ ہو۔ شاید کسی اور جگہ پر پانی کی جگہ کوئی اور محلل یعنی سالوینٹ استعمال کیا گیا ہو۔ اس کی بجائے ہائیڈرو فلورک ایسڈ کہیں زیادہ بہتر کارکردگی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگرچہ کائنات میں فلورین کی زیادہ مقدار موجود نہیں یا ہائیڈرو فلورک ایسڈ مالیکیولز کی اس قسم کو تباہ کرتا ہے جن سے ہم بنے ہیں، لیکن دیگر نامیاتی مالیکیول
مثلاً پیرافن موم یا نقلی موم اس کی موجودگی میں بالکل مستحکم رہتے ہیں۔ مائع امونیا اس سے بھی بہتر نظام محلل بناتی ہے، کیونکہ کائنات میں امونیا وافر مقدار میں ہے، لیکن یہ صرف کرۂ ارض یا مریخ سے زیادہ ٹھنڈی دنیاؤں پر مائع حالت میں ہے۔ کرۂ ارض پر امونیا بالعموم ایک ویسی ہی گیس ہے جیسے وینس پر پانی، یا شاید ایسی زندہ اشیاء موجود ہیں جن کے پاس اپنا کوئی نظام محلل یا سالونٹ نہیں ہے۔ ٹھوس حالت زندگی جہاں پر تیرتے پھرتے مالیکیولز کی بجائے برقی سگنلز افزائش کرتے ہوں۔ لیکن یہ تصورات اس نظریے سے بچ نہیں پاتے کہ وائکنگ خلائی جہاز والے تجربات نے مریخ پر وجود حیات کی نشاندہی کی۔ کافی حد تک کرۂ ارض نما دنیا پر وافر کاربن و پانی کے ساتھ اگر زندگی موجود ہے تو اس کی بنیاد نامیاتی کیمیا پر ہوگی۔ نامیاتی کیمیا کے نتائج تصاویری اور خوردبینی حیاتیاتی نتائج کی طرح سب کے سب 1970 کی دہائی کے آخر تک کرائسے اور یوٹوپیا کے باریک باریک سے ذرات میں زندگی کی موجودگی کے حامی نہیں ہیں۔ انٹارکٹیکا کی خشک وادیوں کی طرح شاید چند ملی میٹر کی گہرائی میں چٹانوں کے اندر یا سیارے پر کہیں نہ کہیں یا کسی زیادہ سازگار ابتدائی دور میں، لیکن ہمیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ کب اور کہاں۔ مریخ کی وائکنگ مہم خاصی تاریخی اہمیت والا مشن ہے۔ یہ جاننے کی پہلی سنجیدہ کوشش کہ حیات کی دیگر اقسام کیا ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی اور سیارے پر کوئی 1 گھنٹے تک کام کرنے والے خلائی جہاز کا قیام وائکنگ 1 کئی سال تک موجود رہا تھا۔ علم حیات، زلزلیات، معدنیات، موسمیات اور کسی دوسری دنیا کی کوئی نصف درجن سائنسوں کے لیے اعداد و شمار کا زرخیز منبع۔ ہم ان حیرت انگیز پیش اندازیوں پر کس طرح عمل پیرا ہوں؟ کچھ سائنسدان ایک خودکار آلہ بھیجنا چاہتے ہیں جو وہاں اتر کر مٹی کے نمونے حاصل کرے اور انہیں زمین پر واپس بھیج دے، کیونکہ کرۂ ارض کی بڑی بڑی حساس تجربہ گاہوں میں ان کا تجزیہ اس سے کہیں زیادہ تفصیل میں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ جو آخری لینڈر ناسا نے بھیجا ہے وہ اس وقت یہی کام مریخ پر کر رہا ہے، یعنی وہ سیمپلز اکٹھے کر کے ان کو ٹیسٹ ٹیوبز میں ڈال کر مریخ کی سطح پر پھینک رہا ہے، اور جو اگلا لینڈر جائے گا جس کے اندر ایک روبوٹک آرم اور ایک راکٹ ہوگا جو ان سب کو اکٹھا کر کے پھر اپنے راکٹ کے اندر ڈالے گا، اور وہ راکٹ پھر وہاں سے پرواز کرے گا اور مریخ کے مدار میں جائے گا، اور وہاں سے وہ واپس دنیا کی سطح پر واپس آئے گا۔ تو کارل سیگن جو بات کر رہا ہے وہ فائنلی میرے خیال میں 45-50 سال کے بعد اب پوری ہونے والی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس طرح سے وائکنگ خوردبینی حیاتیاتی تجربات سے متعلق بیشتر ابہام دور ہو سکتے ہیں۔ مٹی کی کیمیا اور معدنیات کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ ذیلی سطح میں حیات تلاش کرنے کے لیے بہت سی صورتوں کے تحت براہ راست خوردبینی تجزیہ سمیت پتھروں کو توڑ کر بھی کھولا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ہم ویشنیاک کی تکنیکیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ کافی مہنگا پڑے گا، لیکن ایسا کوئی مشن غالباً ہماری تکنیکی استعداد کار میں ہے۔ یہ اب ہونے والا ہے، تھوڑے ہی سالوں میں ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ تاہم اس میں ایک انوکھا خطرہ بھی ہے، خرابی کا۔ اگر ہم زمین پر مریخی مٹی میں جرثومے تلاش کرنے کی خواہش کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں ان نمونوں کو سر دست ہی ناقابل تولید نہیں بنانا ہوگا۔ مہم کا بنیادی نقطہ انہیں زندہ حالت میں واپس لانا ہے، لیکن اس کے بعد کیا زمین پر واپس لائے گئے مریخی خوردبینی نامیاتی اجسام یہاں لوگوں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں؟ H.G. ویلز اور اورسن ویلز کے بورنموتھ اور جرسی سٹی کے دباؤ میں گھرے ہوئے مریخیوں نے کافی بعد میں یہ جانا کہ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے بیکٹیریائی اور کیمیائی سائنسی تحفظات ارضی جرثوموں کے خلاف بے اثر تھے۔ کیا اس کے برعکس صورت ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سنجیدہ اور مشکل مسئلہ ہے۔ کوئی خوردبینی مریخی موجود نہیں ہوں گے۔ اگر ان کا وجود ہے تو شاید ہم ان کی 1 کلو بھر مقدار کھا لیں اور کوئی نقصان دہ اثرات بھی نہ ہوں، لیکن اس بارے میں ہمیں پورا یقین نہیں اور خدشات بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم قوت نمو کے حامل مریخی نمونوں کو زمین پر لانا چاہتے ہیں تو انہیں دماغ چکرا کر رکھ دینے والے قابل اعتبار تحدیدی عمل میں رکھنا ہوگا۔ ایسی قومیں بھی موجود ہیں جنہوں نے بیکٹیریائی ہتھیار بنا بنا کر ڈھیر لگا رکھے ہیں۔ لگتا ہے کہ انہیں کوئی اچانک حادثہ پیش آ جائے گا، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے
ان کے بارے میں فی الحال کوئی عالمگیر رائے پیدا نہیں ہوئی۔ شاید مریخی نمونوں کو کرۂ ارض پر بحفاظت لایا جا سکتا ہے، لیکن نمونے لے کر آنے والے کسی مشن سے پہلے میں اس بارے میں مکمل توثیق کرنا چاہوں گا۔ مریخ کی تحقیق و تفتیش کا ایک اور ذریعہ بھی ہے۔ یہ مختلف العناصر سیارہ ہمارے لیے مسرتوں اور دریافتوں کی ایک وسعت لیے ہوئے ہے۔ وائکنگ خلائی جہاز کی لی ہوئی تصاویر کا معائنہ کرتے ہوئے میرا سب سے پائیدار جذبہ اپنی غیر متحرک حالت پر پریشانی تھی۔ میں نے غیر شعوری طور پر خود کو خلائی جہاز کے آگے یہ واسطے دیتے ہوئے محسوس کیا کہ وہ کم از کم پنجوں پر ہی کھڑا ہو جائے، کیونکہ حرکت نہ کرنے کے لیے بنائی گئی یہ تجربہ گاہ غیر اخلاقی طور پر چھوٹا سا قدم اٹھانے سے بھی انکار کر رہی تھی۔ ہم نے ریت کے اس ٹیلے میں وہ نمونے حاصل کرنے والا بازو گھسیڑنے کے لیے کتنی جد و جہد کی، پتھر کے نیچے زندگی کو تلاش کیا، یہ دیکھا کہ وہ دور افتادہ مینڈ کسی تصادمی گڑھے کی باقیات تو نہیں۔ مینڈ میرے خیال میں رج کا ترجمہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اور مجھے معلوم تھا کہ جنوب مشرق میں کچھ ہی آگے کریسے کی 4 پیچدار آبنائیں موجود تھیں۔ وائکنگ کی ترسانے والی اور ولولہ انگیز نوعیت کی وجہ سے مجھے مریخ پر کوئی 100 ایسے مقامات معلوم ہیں جو ہمارے لینڈنگ مقامات سے کہیں زیادہ دلچسپ ہیں۔ گھومنے پھرنے والی خلائی گاڑی ایک مثالی آلہ ہے جس میں بالخصوص تصاویر لینے کی صلاحیت، کیمیا اور حیاتیات کے جدید ترین تجربات موجود ہوں۔ ناسا ایسی گشتی گاڑیوں کے ابتدائی نمونے تیار کر رہا ہے۔ انہیں از خود اس بات کا علم ہوگا کہ پتھروں کے اوپر سے کیسے گزرنا ہے، گہری کھائیوں میں نہیں اترنا اور مشکل جگہوں سے گزرنے کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ مریخ پر کسی گشتی گاڑی کو اتارنا ہماری استعداد کے دائرۂ کار میں ہے، ایسی گاڑی جو اپنے گرد و پیش پر غور کر سکے، منظر کی سب سے زیادہ دلچسپ جگہ پر جائے اور اگلے روز اسی وقت اپنے مقام پر واپس بھی آ جائے، اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس سیارے پر مختلف جغرافیائی خط و خال میں ہر روز ایک نئی جگہ، ایک نئی پیچیدگی سے دوچار ہو سکے۔ اس قسم کا کوئی سائنسی مشن بہت مفید ہوگا، چاہے مریخ پر حیات ملے یا نہ ملے۔ ہم قدیم دریائی وادیوں میں نیچے تک، عظیم آتش فشانی پہاڑوں میں سے ایک کی ڈھلانوں کے اوپر، یا بالائی برفیلے قطبین کے عجیب سے سیڑھی دار قطعے کے ساتھ ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں، یا مریخ کے واضح مخروطی نقوش کے قریب جانے کا حوصلہ کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو اس قسم کے مشن میں بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ ہمارے گھروں میں موجود ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر ہر روز مناظر کی ایک نئی ترتیب ہوتی ہے۔ ہم راستے کھوج سکتے اور نئی معلومات پر غور و خوض اور نئی منازل کا تصور پیش کر سکتے ہیں۔ سفر لمبا ہوگا اور گشتی گاڑی زمین سے ریڈیو کی جانے والی ہدایات کی تابع ہوگی۔ مشن کے منصوبے میں بہتر نئے خیالات شامل کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ نئی دنیا کی کھوج میں 1 ارب انسان حصہ لے سکتے ہیں۔ مریخ کا سطحی رقبہ بھی بالکل کرۂ ارض کے زمینی رقبے جتنا ہے۔ ایک تفصیلی جانچ پڑتال واضح طور پر کئی صدیوں تک ہمارے سر پر مسلط رہے گی۔ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب سارا مریخ سیارہ جانچا جا چکا ہوگا۔ یہ وقت اس کے بعد آئے گا جب روبوٹ ہوائی جہازوں کے ذریعے بہت بلندی سے اس کے نقشے بن چکے ہوں گے، جب گشتی گاڑیاں خاک چھان چکی ہوں گی، جب نمونوں کو احتیاط کے ساتھ زمین پر واپس لایا جا چکا ہوگا، اور جب انسانی قدم مریخی ریت پر رکھے جا چکے ہوں گے۔ تو اس کے بعد ہم مریخ کا کیا کریں گے؟ کرۂ ارض کے غلط انسانی استعمال کی اتنی زیادہ مثالیں موجود ہیں کہ میں صرف اس سوال کے بارے میں سوچنے سے ہی افسردہ ہو جاتا ہوں۔ اگر مریخ پر حیات موجود ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہم سیارے کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ اس صورت میں مریخ مریخیوں کا ہوگا، چاہے وہ محض جرثومے ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک قریبی سیارے پر آزادانہ حیاتیات کی موجودگی ایک ناقابل تصور قدر و قیمت والا خزانہ ہے، اور میرے خیال میں اس حیات کی حفاظت مریخ کے کسی بھی دوسرے ممکنن استعمال پر فوقیت رکھتی ہے۔ پھر بھی فرض کریں کہ مریخ حیات سے محروم ہے۔ یہ خام مال کا اثر آفریں منبع نہیں۔ آئندہ کئی 100 سال تک مریخ سے زمین تک مال برداری بہت مہنگی رہے گی، لیکن کیا ہم مریخ پر بس جانے کے قابل ہو سکیں گے؟ کیا ہم مریخ کو کچھ اعتبار سے آباد بنا سکتے ہیں؟ مریخ ایک پیاری دنیا ہے، لیکن ہمارے
رجت پسندانہ نقطۂ نگاہ کے مطابق وہاں بہت سی خرابیاں ہیں، بالخصوص آکسیجن کی کمی، مائع پانی کی عدم موجودگی اور انتہائی تیز الٹرا وائلٹ روشنی۔ انٹارکٹیکا میں سال بھر کے لیے لگائے گئے اسٹیشنوں سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ کم درجہ حرارت کوئی ناقابل عبور رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر ہم کچھ زیادہ ہوا بنا سکیں تو باقی تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کرۂ ہوا کے بلند دباؤ میں مائع پانی ممکن ہوگا۔ زیادہ آکسیجن ہونے کی صورت میں ہم فضا میں سانس لے سکیں گے، اور سطح کو سورج کی الٹرا وائلٹ تابکاری سے بچانے کے لیے اوزون تشکیل دی جا سکے گی۔ پیچدار آبنائیں اور لیپی ہوئی قطبی تشتریاں اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ مریخ کبھی ایسی کثیف فضا رکھتا تھا۔ ان گیسوں کا مریخ سے باہر نکل جانا بعید از قیاس ہے۔ وہ سیارے پر ہی کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ کچھ کیمیائی طور پر سطح کی چٹانوں میں نفوذ کر گئیں، کچھ ذیلی سطح کی برف میں ہیں، لیکن زیادہ تر گیسیں قطبی ٹوپیوں میں ہی ہوں گی۔ یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ میرے خیال میں اس وقت تک مریخ کا جو میگنیٹک شیل ہے اس کے بارے میں بات یا ریسرچ نہیں ہو سکی تھی، تو اب کم از کم یہ پتہ چل چکا ہے کہ مریخ کی بہت ساری گیسیں، کیونکہ میگنیٹوسفیئر مریخ میں نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو انٹرنل ڈائنامو تھی وہ رک چکی ہے، جیسے زمین کی انٹرنل مولٹن میٹل کی وجہ سے ایک ڈائنامو ہے جس کی وجہ سے ہمارا میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے۔ تو مریخ میں یہ عمل کئی ارب سال پہلے ختم ہو چکا تھا۔ تو میرے خیال میں جس وقت یہ کتاب لکھی گئی تھی اس وقت اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ مریخ کا میگنیٹوسفیئر نہیں ہے، اور میگنیٹوسفیئر نہ ہونے کے کیا اثرات ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ سولر ونڈ کی وجہ سے جو ہے نا وہ اسکیپ کرتا رہتا ہے۔ تو کچھ گیسیں تو واقعی ہیں اس کے قطبین میں، لیکن میرے خیال میں کافی ساری گیسز جو ہیں وہ اسکیپ کر چکی ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ برفیلی ٹوپیوں کی تبخیر کے لیے ہمیں ان کو گرمائش دینی پڑے گی۔ شاید ہم ان پر گہرے رنگ کے صفوف کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں تاکہ وہ سورج کی زیادہ روشنی جذب کر کے گرم ہو جائیں، یعنی اس عمل کے برعکس جو ہم زمین پر جنگلات اور چراگاہیں تباہ کرتے ہوئے سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ٹوپیوں کا سطحی رقبہ بہت بڑا ہے۔ اس کام کے لیے درکار گہری رنگت والا صفوف زمین سے مریخ پر لے جانے کے لیے 1200 سیٹرن راکٹ بوسٹرز کی ضرورت ہوگی۔ اس کے باوجود ممکن ہے کہ ہوائیں اس صفوف کو اڑا لے جائیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا گہری رنگت والا مادہ تیار کیا جائے جو اپنی نقول پیدا کر سکے۔ ایک چھوٹی سی سیاہی مائل مشین جسے ہم مریخ تک پہنچا دیں، اور پھر وہ مقامی مادوں کی مدد سے قطبی ٹوپیوں کے سارے رقبے پر محیط ہو جائیں۔ ایسی مشینوں کی ایک قسم موجود ہے، ہم اسے نباتات کہتے ہیں۔ کچھ نباتاتی اقسام بہت سخت جان اور پیچیدہ ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کم از کم کچھ عرضی جرثومے میں مریخ پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ گہری رنگت والے پودوں کے مصنوعی انتخاب اور تولیدی انجینئرنگ کا منصوبہ بنایا جائے۔ شاید کائی مریخ کے شدید ماحول میں زندہ رہ سکتی ہے۔ اگر ایسے پودے اگائے جا سکیں تو ہم انہیں مریخی قطبی ٹوپیوں کی وسعتوں میں بونے، جڑیں پکڑنے، پھیلنے، قطبی برف کو ڈھک لینے، برف کو گرم کرنے اور قدیم مریخی فضا کو طویل قید سے آزاد کرنے کا تصور کر سکتے ہیں۔ ہم ایک قسم کے مریخی جانی ایپل سیڈ روبوٹ یا انسان کو منجمد قطبی باقیات میں کدو کاش کرتے ہوئے بھی تصور کر سکتے ہیں، جس سے صرف آئندہ انسانی نسلوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ یہ عمومی تصور زمینی تشکیل یا جیو انجینئرنگ کہلاتا ہے، یعنی کسی غیر مانوس زمین کو نوع انسان کے لیے زیادہ سازگار بنانا۔ انسان ہزاروں برس کے دوران سبزہ گاہوں اور درجہ بیاض یا البیڈو میں تبدیلی پیدا کر کے کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں تقریباً 1 ڈگری کی گڑبڑ ہی پیدا کر سکے ہیں۔ البتہ معدنی ذخائر جلانے اور جنگلات اور سبزہ گاہوں کو تباہ کرنے کی موجودہ شرح کے تحت اب ہم صرف 1 یا 2 صدیوں میں کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں مزید 1 ڈگری کی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ اور دیگر حوالے بتاتے ہیں کہ مریخ پر واضح زمینی تشکیل یا جیو انجینئرنگ کے لیے غالباً 1,00,000 برس چاہیے۔ زبردست جدید ٹیکنالوجی والے مستقبل میں
ہم نہ صرف مجموعی فضائی دباؤ بڑھانے اور مائع پانی کو ممکن بنانے بلکہ پگھلتی ہوئی قطبی ٹوپیوں سے مائع پانی گرم استوائی خطوں تک لے جانے کی خواہش بھی کر سکتے ہیں۔ یقیناً ایسا کرنے کی راہ موجود ہے۔ ہم نہریں بنائیں گے۔ سطح اور ذیلی سطح کی پگھلی ہوئی برف کو ایک بہت بڑے نہری نظام کے تحت دوسرے علاقوں تک لے جایا جائے گا، لیکن یہ عین وہی خیال ہے جو 100 سال سے کم عرصے پہلے لوول نے بھی شاید غلط فہمی میں پیش کیا تھا۔ لوول اور والیس دونوں یہ سمجھے کہ مریخ سیارہ مقابلتاً ناقابل رہائش ہونے کی وجہ پانی کی کمیابی تھی۔ اگر صرف نہروں کا ایک نظام موجود ہو تو کمیابی کا ازالہ کر لیا جاتا اور مریخ کا قابل رہائش ہونا معقول نظر آتا۔ لوول نے دیکھنے کے انتہائی مشکل حالات میں اپنے مشاہدات کیے تھے۔ سکیپاریلی جیسے دیگر لوگ پہلے ہی نہروں جیسی کسی چیز کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ جب لوول نے مریخ کے ساتھ زندگی بھر کی محبت قائم کی تو اس سے پہلے انہیں کنالی کہا جاتا تھا۔ جب انسان کے جذبات مزمحل ہو جائیں تو وہ خود فریبی کے ایک واضح جوہر کا مظاہرہ کرتا ہے اور پڑوسی کے سیارے پر ذہین مخلوقات آباد ہونے کے تصور سے بھی زیادہ ہلچل پیدا کرنے والے کچھ نظریات موجود ہیں۔ عین ممکن ہے کہ لوول کی تصوراتی قوت نے اسے ایک قسم کا اندیشہ بنا دیا۔ اس کا نہری نظام مریخیوں نے بنایا تھا۔ یہ پیش گوئی بھی عین درست ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر مریخ سیارے پر کبھی زمینی تشکیل کی گئی تو یہ کام انسان سر انجام دیں گے، جن کی مستقل رہائش گاہ اور سیاراتی وابستگی مریخ ہوگی۔ مریخی بھی ہم ہی ہوں گے۔